أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، یہ ہر سال کی طرح امسال بھی ادارہ ندائے حق کی جانب سے احترام ممبر کے عنوان سے ہونے والا یہ بامقصد پروگرام، جو بہرحال ہمارے دینی معاشرے کی ضرورت بھی ہے اور ایک انتہائی ریلیونٹ قسم کا عنوان ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے، اور ایک اچھا موقع ہمیں فراہم ہوتا ہے کہ اس ایام اضحیٰ کے آستانے پر ہم یہ طے کریں کہ ہم میں سے سب کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. مثلا بانی مجلس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، خطیب کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور سامعین کے تئیں کون کون سی ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں. تو یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ اس موقع پر ہم ہر سال اپنے علماء سے، بزرگوں سے ان کے خیالات سنتے ہیں. اس کے تعلق سے ایک بار پھر ہم جمع ہوئے ہیں آج اس عنوان سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. قابل مبارکباد ہیں ادارے ندائے حق کے وہ تمام ممبران اور ان کے تمام جوان جو اس سلسلے میں کاوشیں کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، اور اس عنوان سے لوگوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز کہ جو دراصل پوری دنیا میں ہماری شناخت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، یعنی عزاداری، اس کے تعلق سے ہم بہت ہی کیجول قسم کی اپروچ اپنا کے نہیں رہ سکتے، بلکہ ہمیں اس سے متعلق یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں کن کن بنیادی باتوں کا خیال رکھنا ہے جس سے ہم اپنے اس
محرم کے عزاداری کے پروگرامز کو اور اس کی تمام تر اپنی ریچولز کو زیادہ بامقصد اور زیادہ نتیجہ خیز بنا سکیں، جس سے ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ اس کے کیا کیا ثمرات اور کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ ورنہ تو ظاہر ہے کہ عام طور پر جو دنیا میں طریقہ کار ہے وہ رسم عزاداری کے نام سے عام طور پہ یاد بھی کیا جاتا ہے، اور شاید کسی حد تک ہمارا خیال، ہمارے نیتوں کا حشر بھی یہی ہوتا ہے کہ چونکہ ایسا ہوتا آیا ہے لہٰذا ایسا ہمیں کرنا چاہیے۔ درحال ہے کہ یہ چیز وہ ہے کہ جو اس آئیڈینٹی کرائسس کے دور میں ہماری شناخت کا ذریعہ ہے، اور اپنی پہچان ہمیں کھونے سے بچانا چاہیے، اور اس کو بچانے کے لیے بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے محرم کے پروگرامز کی پروڈکٹیوٹی اور اس کی نتیجہ خیزیوں کو کتنا زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے آئیے میں سب سے پہلے اس پروگرام کے عنوان سے متعلق اپنے عزیز دوست اور برادر بزرگ حجۃ الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا قمر حسنین صاحب قبلہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ سبھی سامعین کی خدمت میں سلام خلوص عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ادارہ ندائے حق کا کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ایام عزا سے پہلے ایام عزا کے استقبال میں ایک انتہائی اہم پروگرام جو منعقد کیا جاتا تھا احترام منبر کے عنوان سے، وہ بہرحال اس سال ہم مومنین کے حضور میں اس پروگرام کو منعقد نہیں کر سکے، لیکن حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارہ ندائے حق نے آن لائن یہ پروگرام منعقد کیا ہے تاکہ بہرحال استفادہ کر سکیں۔ الحمدللہ مقررین مشہور معروف خطبہ اور مقررین مولانا عسکری صاحب قبلہ، مولانا جون صاحب قبلہ سے آپ حضرات استفادہ کریں گے۔ میں مقدمتاً کچھ معروضات اسی موضوع کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ہر سال کی طرح پھر وہی موضوع ہے، وہی گفتگو ہے، وہی باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں ایام عزا میں؟ فرش ماتم بچھنے والا ہے، عزائے حسین منعقد ہونے والی ہے، محرم کی آمد ہے۔ ہم سب استقبال ماہ عزا میں بے چین نظر آتے ہیں۔ ہر عزادار، حسین کا ہر ماتمدار منتظر ہے کہ کب ہلال محرم فلک پر نمودار ہو اور ہم فرش عزائے حسین بچھائیں۔ حالات بہرحال آپ کے پیش نظر ہیں، کرونا جیسی وبا، ان حالات میں ہم کس طرح عزاداری کریں؟ ہماری ذمہ داریوں میں تھوڑی سی تبدیلیاں یقیناً اس سال آئیں گی، ہم سب کی ذمہ داریوں میں۔ انہی کی طرف کچھ معروضات ہیں جن کے توسط سے اشارہ کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ بہرحال ماہ عزا کی آمد، استقبال ماہ عزا میں ہم سب بے چین ہیں، گویا حسینی طلوع ہونے والا حسینی ماہتاب ایک مقناطیسی کشش کے ساتھ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ دل مغموم، آنکھیں نم ہیں، منتظر ہیں ہم فرش عزائے حسین بچھانے کے۔ موسم عزا آنے والا ہے۔ ہم کیوں عزاداری کرتے ہیں؟ عزاداری کا فلسفہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے، اور اکثر و بیشتر علماء کرام سے آپ فلسفہ عزا کے بارے میں گفتگو سنتے رہتے ہیں۔
لیکن میرا موضوع گفتگو یہ ہے کہ ماہ اعظام میں، ایام اعظام میں ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ایک ذاکر کی حیثیت سے، ایک سامع کی حیثیت سے، اور ایک بانی اور منتظم کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بہرحال میں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور معروف جملہ جو انتہائی جامع اور معنی ہے، جس میں پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کو چراغ ہدایت قرار دیا۔ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہیں۔ ہمیشہ میں نے عرض کیا ہے کہ چراغ کا کام روشنی دکھانا ہوتا ہے تاکہ انسان اندھیروں میں ٹھوکریں نہ کھاتا پھرے۔ پیغمبر اسلام نے امام حسین کو چراغ ہدایت قرار دیا۔ امام حسین آج بھی کاروان بشریت کے لیے چراغ ہدایت اور مشعل راہ ہیں۔ ظاہری اعتبار سے امام حسین کا چراغ حیات گل ہوا، لیکن اس کی روشنی ان مجلسوں کی شکل میں، اس عزاداری کی شکل میں، اس فرش ماتم، بزم غم، نوحہ و بکا، مرثیہ و عزا کی شکل میں اس چراغ ہدایت کی روشنی کائنات کے چپے چپے میں کاروان بشریت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ بڑا مشہور جملہ ہے، اکثر و بیشتر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ علماء نے یہ جملہ کہا ہے کہ اگر آج یہ مجلسیں نہ ہوتیں، یہ عزاداری نہ ہوتی، یہ فرش ماتم، یہ بزم غم نہ ہوتی، تو آج کا مسلمان بھی دین اسلام کو بالکل اسی طرح بھلا بیٹھا ہوتا جس طرح عہد یزید میں مسلمانوں نے یزید کی بدکرداریوں کا نام اسلام رکھ دیا تھا۔ یہ مجلسیں ہیں، یہ عزاداری ہے کہ جس نے ہمیں دین دیا ہے، جس نے ہمیں اخلاص، معرفت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس و جہاد، اصول، فروع، کلیات اور جزئیات سے وابستہ رکھا ہے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتیں تو حقیقتاً ہر انسان دین محمدی کو بھلا بیٹھا ہوتا، بلکہ من گھڑت دین، من گھڑت اسلام، جیسا کہ بہت سے مسلمانوں نے کام انجام دیا، چونکہ وہ کہا جا سکتا ہے کسی حد تک عزاداری سے دور ہیں، مجلسوں سے دور ہیں، تو انہوں نے ایک من گھڑت دین بنا کر اسلام کے نام پر چہرہ اسلام کو مس کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی فرش عزائے حسین کی دین ہے، اسی کا تصدق اور طفیل ہے۔ ہم مجلسیں کیوں کرتے ہیں؟ فلسفہ عزاداری ہے ہی یہ کہ ہم ان مجلسوں کو منعقد کرنے کے بعد اپنے سماج میں دین کی شمع کو روشن کریں، ہمارا نوجوان اکبر کے حوصلے اپنے اندر پیدا کرے، ہمارا بوڑھا حبیب ابن مظاہر کے جذبات اپنے اندر رکھے۔ جب اس فرش عزائے حسین پر آئے، ذکر حسین کو سنیں تو زندگی کو فکر حسین کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ یہی مقصد اور یہی فلسفہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ ہر سال محرم ہم کو حسینی پیغام دینے کے لیے آتا ہے، ہر سال محرم آتا ہے، ہر سال ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، ہر سال ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے ہمیں بھی کرنا، نہیں، ہر سال ہم حسینی پیغام کو لینے کے لیے اس فرش عزائے حسین کو بچھاتے ہیں۔ وہ حسینی پیغام کیا ہے؟ وہ محرم کا پیغام کیا ہے؟ محرم کا پیغام یہ ہے کہ باطل کے آگے سر نہ جھکاؤ، ہجوم ظلم کا مردانہ وار مقابلہ کرو، جادہ حق پر ثابت قدم رہو، اور کسی بھی عہد کے یزید سے اپنے نفس اور ضمیر کا سودا نہ کرو۔ ہر سال محرم ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے آتا ہے۔ اب محرم آنے والا ہے، محرم آئے گا اور چلا جائے گا۔ اگر یہ مفاہیم، یہ ساری چیزیں ہمارے کردار میں واضح طور پر نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسفہ عزا پر نظر رکھتے ہوئے، مقصد حسین کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہم عزاداری کرتے ہیں۔ لیکن محرم آیا اور ہمارے اندر باطل سے لڑنے کی قوت پیدا نہ ہوئی، ہم حق کا ساتھ دینے کی جرت اپنے اندر پیدا نہ کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم آتا ہے، چلا جاتا ہے، عمر گزر جاتی ہے، لیکن ہم محرم سے کوئی پیغام نہیں لے پاتے۔ محرم آتا ہے، آنے والا ہے، آمد ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت انسان کے لیے ممکن ہے کہ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو بناء احسن ادا کریں، حسین کے مقصد پر ہماری نگاہ ہو، فلسفہ عزاداری کو مد نظر رکھتے ہوئے فرش عزائے امام حسین بچھائیں۔ میں نے عرض کیا، یہ عزاداری، یہ بزم غم، یہ مجلس عبادت ہیں۔
اور عبادت بھی ایسا نہیں ہے کہ بعض عبادتیں فری اسٹائل کی ہوتی ہیں، انسان جس طرح چاہے انجام دے دے، جب دل چاہے جیسے دل چاہے، نہیں۔ عزاداری کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں، ہر عبادت کے کچھ اصول اور ضوابط اور ارکان اور واجبات ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز کے ارکان ہیں، واجبات ہیں، اصول ہیں، شرائط ہیں، ضوابط ہیں، مقدمات ہیں، اسی طرح اس عزاداری کے بھی اصول اور ضوابط، ارکان اور شرائط ہیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے کہ سامعین، ذاکرین اور بانی یعنی منتظمین کی کیا ذمہ داریاں ہیں عزاداری کے سلسلے میں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں سامعین محترم، جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح یہ مجلسیں بھی عبادت ہیں، یہ عزاداری بھی عبادت ہے۔ نماز کے بھی کچھ ارکان ہیں، اسی طرح سے جس طرح نماز کے ارکان ہیں اسی طرح سے ان مجلسوں اور اس عزاداری کے بھی ارکان ہیں۔ اس عزاداری کے 3 رکن ہیں، یہی میرا موضوع ہے۔ تو جس طرح نماز کے ارکان ہیں اسی طرح عزاداری کے بھی رکن ہیں۔ عزاداری کے 3 رکن ہیں، ذاکرین، سامعین، منتظمین۔ ان تینوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں عزاداری کے متعلق۔ کچھ ذمہ داریاں ذاکرین کی ہیں، کچھ سامعین کی ہیں، کچھ منتظمین کی ہیں۔ میں کچھ الگ الگ ذمہ داریوں کی طرف بھی اشارہ کروں گا، لیکن کچھ کامن ذمہ داریاں ہیں، کچھ مشترک ذمہ داریاں ہیں جو ان تینوں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری، چاہے وہ سامعین ہوں، چاہے ذاکرین ہوں، چاہے منتظمین ہوں، سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ امام حسین کی فرش عزا خلوص اور عقیدت سے بچھائیں۔ یاد رکھیے گا اگر ہمارے اس عزاداری میں اخلاص نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں آج کل اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، اپنے ان حالات میں۔ عزاداری میں جو مسائل ایکسپورٹ کیے گئے ہیں، جان بوجھ کر ڈالے گئے ہیں، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ کہیں نہ کہیں اخلاص اور عقیدت کی کمی ہے۔ اب تینوں گروہ کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلی شرط، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام کو اخلاص اور عقیدت کے ساتھ بچھائیں، معرفت کے ساتھ بچھائیں، اخلاص کی شمع روشن ہو، عقیدت کے اشک جاری ہوں اور معرفت کے پھول کھلیں، تب فرش عزائے حسین بچھے گی تو سماج میں دیداری ہوگی۔ اس انداز میں جب عزاداری ہوگی تو پھر ہمارا آنے والا نوجوان قاسم کا جذبہ رکھے گا، علی اکبر کا حوصلہ رکھے گا، عباس کی وفا ہوگی، حبیب کے جذبات ہوں گے، ذکر حسین کو سن کر فکر حسین کے سانچے میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ میں نے پہلا بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پہلی شرط اخلاص، عقیدت اور معرفت۔ دوسری شرط یہ بھی بہت اہم ہے، بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ سب ان میں جذبات نہیں ہونے چاہیے، ناممکن ہے کہ اس عبادت عزا میں جذبات نہ ہوں، نہیں، جذبات سے سرشار ہونی چاہیے عزاداری۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بغیر جذبات کے عزاداری کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر جذبات نہ ہوں اور ہم فرش عزائے حسین بچھائیں، ہمارے آنسو نکلیں، ہو نہیں سکتا۔ جذبات انتہائی ضروری ہیں، لیکن جذبات کے ساتھ ضروری ہے کہ عنصر عقلانیت بھی ہماری ان مجلسوں میں پایا جائے، شعور، آگاہی، بیداری، جذبات کے ساتھ ساتھ ان عناصر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ ذاکرین کی بھی ذمہ داری ہے، یہ سامعین کی بھی ذمہ داری ہے، اور منتظمین کی بھی ذمہ داری ہے کہ جذبات کے ساتھ ساتھ عقلانیت کے دامن کو ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیں۔ جب اس انداز سے عزاداری ہوگی تو یقیناً ہم کربلا سے نزدیک ہونے کی کوشش کریں گے، مقصد حسین ہمارے مد نظر ہوگا، اور معرفت امام حسین کے حصول کی ہر آن ہماری کوشش ہوگی۔ تو یہ اہم ترین ذمہ داریاں ہیں جو تینوں گروہوں کی۔ اب یہاں سے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے، چند منٹ آپ کے لینے ہیں الگ الگ۔ ذاکرین کی کیا ذمہ داری ہے؟ کچھ ذمہ داری ذاکرین کی، الگ سے کچھ ذمہ داری ہیں۔ البتہ اخلاص ہر کسی کی ذمہ داری، پہلی ذمہ داری ہے خلوص، لیکن ذاکرین کی دوسری ذمہ داری موجودہ حالات میں، البتہ ہمیشہ یہ ذمہ داری رہی ہے ذاکرین پر کہ ذکر امام حسین کریں خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے، حصول دنیا کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، دوسروں پر دھونس جمانے کے لیے نہیں، سرہانہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، خدا پر توکل کرتے ہوئے رضائے حسین کی خاطر ذکر حسین کریں۔ میرے ایک بزرگ ہیں جو اکثر و بیشتر یہ جملہ کہتے ہیں کہ تم حسین کا ذکر کرو، حسین سے معاملہ کرو، اگر تم نے حسین کے دین کی تبلیغ کے لیے ذکر حسین کیا تو حسین تمہاری دنیا کو خود بخود سنوار دیں گے۔ بہت سارے واقعات یہاں نقل کیے جا سکتے ہیں، بہت سارے تجربات اور مشاہدات آپ کی خدمت میں بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت محدود ہے
لہٰذا اس محدود وقت میں جلدی سے اپنی اس بات کو حسب وعدہ فہرست کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خدا پر توکل کرو، حسین کے لیے ذکر کو، رضائے حسین اور رضائے خدا کے لیے اگر ذکر حسین ہے تو یقیناً حسین تمہاری مادی ضروریات کے ضامن ہوں گے۔ ایک اور ذمہ داری ذاکرین کی خطبہ کی، مخصوصاً خطبہ کی ایک اور ذمہ داری یہاں ہے کہ وہ شجاعت سے کام لیں۔ اگر شجاعت ہے تو پھر انسان حالات پر غالب ہو کر پیغام امام حسین کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا، حالات سے مغلوب نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کی کیا پسند ہے، انجمن ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، ہم سے کس چیز کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، ہم سے کیا ایسا پیش کیا جائے ویسا نہیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انسان پھر ذکر امام حسین نہیں کرے گا۔ اگر شجاعت انسان کے اندر موجود ہے تو پھر لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ذکر امام حسین ہوگا اور پیغام امام حسین دنیا کے سامنے عام کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک ذمہ داری ذاکرین کی خطبہ کی اس سلسلے میں ہے کہ خطبہ مقتضائے حال کے مطابق بیانات ان کے ہونے چاہیے، یعنی جو آج کے موجودہ حالات کے ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر پوری تقریر نہیں، اگر پوری گفتگو نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح جو آج کے موجودہ حالات ہیں، خصوصاً نوجوانوں کے جو مسائل ہیں، وہ شبہات، وہ سوالات، جو آج ایک نوجوان یونیورسٹی میں جاتا ہے، ایک علمی ماحول میں جاتا ہے، بہت سارے شبہات اس کے ذہن میں القاء کیے جاتے ہیں، ڈالے جاتے ہیں، اس کو کہیں جواب نہیں ملتا ہے۔ فرش ازائے امام حسین کے علاوہ کوئی مدرسہ نہیں ہے اس کے سامنے جو ان جوابات کو دے سکے۔ تو یہاں ذاکرین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نوجوانوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے شبہات کا جواب دیا جائے، ان کے اعتراضات اور ان کے سوالات جو ان کے ما فی الضمیر میں موجود ہیں، ایک ذاکر اور خطیب کی ذمہ داری ہے ان کو محسوس کرے اور اس کا جواب فرش ازائے منبر حسینی سے دے تاکہ ہمارا نوجوان تشنا نہ جائے، کچھ لے کر اس فرش ازائے حسین سے علم کی دولت لے، معرفت کی دولت لے اور ان کا جواب ان کو ملے تاکہ ایک آسودگی مذہبی اعتبار سے اس کو حاصل ہو۔ یہاں ایک اور ذمہ داری ذاکرین کی بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس اخلاقی ضروریات کی تکمیل کے لیے سب سے بہترین ذریعہ واعظ و نصیحت، اور اس واعظ و نصیحت کو بنحو احسن منبر حسینی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس واعظ و نصیحت کو انجام دینے کے لیے۔ کائنات عالم کا سب سے مقدس فرض اخلاقی ضروریات کی تکمیل ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے، اور فضائل، اخلاق، زہد، تقوی، عصمت و عفاف، احسان و کرم، حلم و عفو، عزم و ثبات، ایثار و لطف، غیرت و استغناء، اصول اور فروع، اور ان تمام چیزوں کو بہتر انداز سے معاشرے میں لانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ واعظ و نصیحت جو ذاکرین الحمدللہ انجام دیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، ایک عقلی قاعدہ ہے کہ فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا۔ جب تک انسان کے پاس وہ چیز خود موجود نہیں ہو وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ اگر میں خود اخلاق حمیدہ سے میں اپنے کردار کو آراستہ نہیں کیے ہوئے ہوں تو اپنے کسی نوجوان کو بھی اچھے اخلاق کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ اگر میرا حلیہ ایسا ہے کہ میرے حلیے سے لوگ خوش نہیں ہوتے تو ظاہر سی بات سے کہ میں کسی نوجوان کو متاثر نہیں کر سکتا اپنے کردار سے۔ اب یہاں ہم سب کی ذمہ داری ہے، ذاکرین کی ذمہ داری ہے کہ چاہے وہ نوحہ خان ہوں، مرثیہ خان ہوں، خطبہ ہوں، پیش خان ہوں، شعراء ہوں، وہ نوجوانوں کے لیے خصوصاً نمونہ عمل بنے۔ یعنی اگر وہ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں تو اس سے پہلے ان کے کردار کی تاثیر نوجوان کے ذہن پر آئے۔ جب تک ہم دوسروں کے لیے عملاً نمونہ عمل نہیں بن سکتے تو زبانیں چلتی رہیں گی لیکن دل پر اثر نہیں ہو سکتا۔ لہذا ذمہ داری ہے ذاکرین کی کہ وہ پہلے ایک نمونہ عمل، اسوہ بن کر لوگوں کے سامنے آئیں، اس کے بعد ذکر امام حسین علیہ السلام انجام دیں، اور جب دل سے بات نکلتی ہے تو دل پر اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے۔ یہ ہم سب ذاکرین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ ذاکرین کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اب کچھ یہاں سامعین کی ذمہ داریاں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سامعین کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یقیناً مجلسوں میں آنا ثواب ہے۔ فرش ازائے حسین، مجلس میں شرکت، عزاداری، نوحہ، بکا، ان ساری چیزوں میں شرکت ثواب ہے، لیکن میں
یہ بات کہنا چاہتا ہوں، علماء بیان کرتے ہیں کہ سامعین کو چاہیے، ہمارے سامعین کو چاہیے کہ صرف ثواب کے حصول کے لیے مجلس میں نہ آئیں۔ آپ آئیں گے، ثواب یقیناً ملے گا۔ کوشش یہ ہو کہ ثواب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایک درس، ایک سبق آپ کو اس فرش عزائے امام حسن سے ملے۔ جب آپ کا یہ جذبہ ہوگا، جب آپ کا یہ خیال ہوگا اور اس اہتمام کے ساتھ آپ شرکت کریں گے مجلسوں میں، تو یقیناً آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ ہم ایسی مجلسوں میں جائیں جہاں ہمیں کچھ ضرور ملے اور ہمارے لیے وہ سامان ہدایت فراہم کرے۔ لہذا ضروری ہے کہ صرف ثواب کے لیے نہ ہو، صرف عقیدت نہ ہو، بلکہ ضروری ہے رضا امام حسین کے لیے ہو، رضا خدا کے لیے ہو۔ ایک اور ذمہ داری سامعین کی موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ آج کل سامعین کا ایک عجیب و غریب ماحول بن چکا ہے ہمارے ہاں، ایک فیشن سا بن گیا ہے کہ ہمارے سامعین محترم کمپریزن کرتے ہیں ذاکرین کے درمیان، مقایسہ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کا نقصان ہوا ہے، ہم کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ہر انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے، عزاداری کو اپنے مزاج کے اعتبار سے نہ کریں، بلکہ عزاداری کو اخلاص اور معرفت کے ساتھ کریں۔ ایک خطیب ہے جو فضائل اہل بیت بیان کرتا ہے، ایک خطیب ہے جو اصلاحی گفتگو کرتا ہے، ایک سخنور اور ذاکر ہے جو تفسیر قرآن بیان کرتا ہے، ایک اعتقادی مسائل کو بیان کرتا ہے، ایک تاریخ کا تجزیہ کرتا ہے، ایک موجودہ حالات پر گفتگو کرتا ہے۔ اب چونکہ میرا ایک مخصوص مزاج ہے، مجھے صرف فضائل سننا پسند ہے، مجھے صرف اصلاحی گفتگو پسند ہے، ایک کو صرف تفسیر قرآن سے وابستگی ہے، ایک جو ہے اعتقادی مسائل کو پسند کرتا ہے، تو اب یہاں مقایسہ ہم شروع کرتے ہیں، یہاں کمپریزن شروع کرتے ہیں۔ صاحب ان کو دیکھیے، یہ تو صرف یہ باتیں پڑھتے ہیں، ان کو دیکھیے، نہیں، اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ اس کے واقعاً ایسے نقصان ہوئے ہیں جس پر ایک تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اس نقصان کی تلافی آج بھی ممکن ہے، وہ اس وقت جب ہمارے سامعین یہ کمپریزن نہ کریں۔ آپ کی خدمت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں، شیر بھی شکار کرتا ہے اور شارک بھی شکار کرتی ہے، لیکن شیر جنگل میں شکار کرتا ہے اور شارک پانی میں شکار کرتی ہے۔ اگر شیر پانی میں شکار نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیر ایک ناکارہ شکاری ہے۔ شارک اگر میدان میں شکار نہ کر سکے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ شارک بیکار شکاری ہے، نہیں، وہ بھی شکاری ہے، یہ بھی شکاری ہے، لیکن اس کا محدود شکار کچھ اور ہے اور اس کا محدود شکار کچھ اور ہے۔ ہمارے سماج میں ہر چیز کی ضرورت ہے، فضائل اہل بیت کی بھی انتہائی ضرورت ہے۔ ایک عجیب و غریب ایک ماحول بنائے کہ نہیں صاحب یہ تو فضائل پڑھتے ہیں، نہیں، فضائل کی ضرورت ہے، سیرت اہل بیت کے بیان کی انتہائی ضرورت ہے، سیرت اہل بیت ہی اصلاح ہے، سیرت اہل بیت ہی تبلیغ ہے۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے، ذاکرین کی ذمہ داری ہے کہ سیرت اہل بیت اور فضائل اہل بیت کے تناظر میں نوجوانوں اور سماج کی ضروریات کو محسوس کر کر وہ اصلاحی گفتگو ضرور انجام دیں۔ ایک انسان اصلاحی گفتگو کرتا ہے، صاحب یہ تو فضائل نہیں بیان کرتے، یہ نہیں، یہ عجیب و غریب مسائل ہیں، ایک تفسیر بیان کرتا ہے۔ سماج میں مختلف افراد ہیں، مختلف ذوق ہیں، مختلف مزاج ہیں، ہر ذاکر، ہر خطیب ہر کسی کے مزاج اور ہر کسی کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، نہیں، ہر انسان کے، ہر سماج میں مختلف ضروریات ہیں۔ ہمارے لیے، ہمارے پاس ایسے بھی ذاکرین ہونے چاہیے جو فضائل اہل بیت بیان کریں، ایسے بھی ذاکرین ہونے چاہیے جو اصلاحی گفتگو کریں، ایسے بھی ہوں جو اعتقادی مسائل، اور ایسے بھی ہوں جو تفسیر، تاریخ، حالات حاضرہ، مختلف مسائل کے لیے مختلف قسم کے ایکسپرٹ ذاکرین ہوں جو سماج کی مختلف ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کر سکیں۔ اور سامعین محترم کو بھی چاہیے کہ یہ کمپریزن نہ کریں، یہ مقایسہ نہ کریں، اس کا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ اگر ہم نے اس مقایسے اور اس کمپریزن کو نہیں چھوڑا تو آئندہ بھی یہ نقصان ہم کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے سامعین کی کہ بہرحال قوت برداشت ہو، حوصلہ ہو، سنیں، دوسرے مسائل کو بھی سنیں انشاءاللہ۔ یہاں میں جلدی سے آپ کی خدمت میں کچھ منتظمین کی ذمہ داری یہاں کیا ہیں، خصوصاً آج کے حالات میں، موجودہ حالات، کورونا جیسی وبا پوری دنیا میں عالمگیری وبا ہو چکی ہے، یہاں ذمہ داری ہیں۔ دیکھیں، کچھ گائیڈ لائن جو ہیں وہ طبی ماہرین کی ہیں، مراجع کرام کے بھی مسلسل بیانات آپ سن رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے معیار جو ہے وہ مراجع کرام کی ہدایات ہیں، مشعل راہ ہیں۔ ہم جس طرح سے ہمارے مراجع نے آیت اللہ خامنہ حفظ اللہ
رہبر انقلاب اسلامی اور آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ نے جو ہدایات جاری کی ہیں اس سلسلے میں، منتظمین کی ذمہ داری ہیں، البتہ سامعین اور ذاکرین کی بھی ذمہ داری ہیں، لیکن خصوصاً منتظمین کی ذمہ داری ہیں کہ ان چیزوں کو، ان ہدایات پر عمل کریں۔ طبی ماہرین، میں البتہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حساس بات ہے، دیکھیے ہر حکم حکومتی ممکن ہے ہمارے لیے نافذ نہ ہو شرعی اعتبار سے، اور یقینی طور پر بہت سارے حکومتی حکم ہیں جو ہمارے لیے شرعی اعتبار سے ہم ضروری نہیں ہم ان پر عمل کریں۔ یہاں حکم حکومتی کی بات نہیں ہے، حکومت کے آرڈر کی بات نہیں ہے، طبی امور کے جو ماہرین ہیں، البتہ متدین ماہرین، متدین سے مراد یہ نہیں کہ ڈاکٹر نمازی ہو، لیکن نہیں، ڈاکٹر اپنے پیشے کا مخلص ہو، کاروباری نہ ہو، تجارتی ذہن نہ رکھتا ہو، لوگوں کا استحصال نہ کرتا ہو، بلیک میل نہ کرتا ہو، اس کے اپنے مقاصد نہ ہو، نہیں، اپنے پیشے کا مخلص ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر، اب طبی امور کے ماہرین سے مراد یہ ہے، وہ جب اگر کسی چیز کو کہیں تو یہاں منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کریں۔ آیت اللہ خامنہی حفظ اللہ کا جملہ ہے کہ احتیاطی تدابیر اگر بروئے کار نہیں لائی گئیں تو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے موجودہ حالات میں۔ کورونا جیسی وبا، خدا محفوظ رکھے تمام عزاداروں کو انشاءاللہ، تمام مومنین کو، پوری عالم بشریت کو اس عظیم وبا سے خداوند عالم امام حسین علیہ السلام کے ذکر اور ان کے عزاداری کے تصدق اور طفیل میں انشاءاللہ محفوظ رکھے۔ تو یہاں منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ ان ہدایات پر عمل کیا جائے۔ ایک اور ذمہ داری منتظمین کی یہ ہے کہ باعمل ذاکرین کو منتظمین مدعو کریں۔ آج کل بڑا مسئلہ ہے کس کو بلایا جائے، فلاں صاحب نے ایسا پڑھ دیا، فلاں نے ایسا پڑھ دیا۔ یہاں منتظمین کی ذمہ داری بنتی ہے، طولانی گفتگو نہیں کروں گا، منتظمین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ باعمل ذاکرین کو بلایا جائے۔ ایک اور منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ فرش عزائے امام حسین بچھائیں، بزم غم سجائیں، دعوت دیں مومنین کو، لیکن فرش عزا بچھانے میں نام و نمود، شہرت، مباحثہ، مجادلہ، انجمن بازی، محلہ واریت، یہ سارے عناصر نہ ہوں، بلکہ اخلاص، عقیدت، معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی رضا اور خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے فرش عزائے امام حسین بچھائیں۔ کوشش کریں کہ مجلسیں تبرک کے لیے نہ ہوں، مجلسیں ثواب کے لیے نہ ہوں، مجلسیں شہرت کے لیے نہ ہوں، مجلسیں نام و نمود کے لیے نہ ہوں، مجلسیں امام حسین علیہ السلام کے لیے ہوں۔ جب اس انداز سے عزاداری ہوگی تو یقیناً ان مجلسوں کا اثر یہ ہوگا کہ سماج میں دیداری چاروں طرف رائج ہوگی۔ جب اس انداز سے مجلس فرش عزائے امام حسین بچھایا جائے گا تو پھر یقیناً جو بھی اس فرش عزا پر آئے گا، اگر بے نمازی ہے تو نمازی بن کر جائے گا، بد کردار ہے تو دولت کردار لے کر جائے گا، بے عمل ہے تو باعمل بن کر جائے گا، خاطیہ گنہگار ہے تو توبہ و استغفار کر کے جائے گا، خود پرست ہے تو خدا پرست بن کر جائے گا انشاءاللہ۔ بس میں یہیں اپنے معروضات کو ختم کرتا ہوں، ایک بار اس شکریہ کے ساتھ آپ تمام سامعین کا بھی شکریہ اور ادارہ ندائے حق کا شکریہ کہ جو ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ فکری پروگرام بہرحال بھلے ہی آن لائن منعقد کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم سب کے لیے قابل استفادہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں علی جناب مولانا قمر حسنین صاحب قبلہ کے، اور اس پروگرام میں ہم اس سے قبل کے ایک دوسری گفتگو اور ایک دوسرے عالم دین سے اور خطیب سے اور اپنے بزرگ سے سنیں۔ میں درخواست کروں گا جناب شمیم الہ آبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس موقع پر اپنے ایک منظوم کلام کو سامعین کی خدمت میں پیش کریں۔ ناظرین حضرات السلام علیکم۔ حضرات، میں سب سے پہلے تو ادارہ ندائے حق کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ احترام منبر، یقیناً یہ ایسا ٹاپک ہے، ایسا موضوع ہے کہ جس پہ غور کرنا چاہیے، اور بطور پیغام میں نے کچھ مصرعے نظم کیے ہیں اس حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ بس 4-5 بند ہیں، ملاحظہ کیجیے گا ذات۔ حاضر کرتا ہوں کہ رسول پاک کے منبر کا احترام کرو، یہاں سے مقصد دین نبی کو عام کرو، نبی کا ذکر کرو، مدحت امام کرو،
خدا سے اپنی دعاؤں میں یہ کلام کرو، میں ہوں اسیر گناہوں میں تو رہائی دے، میں ہوں اسیر گناہوں میں تو رہائی دے، میرے خدا مجھے توفیق لب کشائی دے، میرے خدا مجھے توفیق لب کشائی دے۔ یہ بند خاص طور سے دیکھیں کہ ادب سے اس پہ جو بیٹھے تو بس ادیب ہے وہ، جو حق کی بات یہاں سے کرے خطیب ہے وہ، جسے شرف یہ ملے سمجھو خوش نصیب ہے وہ، جسے شرف یہ ملے سمجھو خوش نصیب ہے وہ، رسول خوش ہیں خدا کے بہت قریب ہے وہ، خیال و فکر میں منبر غدیر کا لاؤ، زباں پہ ذکر جناب امیر کا لاؤ۔ دیکھیں اس کے پس منظر میں مصرع پڑھتا ہوں کہ یہیں سے علم کی دولت جہاں کو ملتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مجلسیں، یہ درسگاہیں، ایک مجلس امام کے نام کی جو برپا کی جاتی ہے، یقیناً امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے تمام انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، خدا کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ مجلسوں سے بچے ہوں بزرگ ہوں سبھی درس لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس منبر سے وہ باتیں کہنی چاہیے جس سے ہمارے معاشرے میں ایک پیغام کے طور پر، ایک اچھائی کے طور پر لوگوں کے درمیان بات پہنچے، اور ایسی کوئی بات نہ کہی جائے کہ جس سے بعد مجلس کے خلفشار پیدا ہو۔ میں نے اس حوالے سے بھی یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہیں سے علم کی دولت جہاں کو ملتی ہے، یہیں سے خوشبوئے جنت جہاں کو ملتی ہے، یہیں سے عزت و شہرت جہاں کو ملتی ہے، یہیں سے راہ ہدایت جہاں کو ملتی ہے، یہ ہے رسول کا منبر، یہ اس کی عظمت ہے، علی کے ذکر سے اس کو ملی فضیلت ہے، علی کے ذکر سے اس کو ملی فضیلت ہے۔ آزادی جو 3 بند میں نے پڑھے، یہ اس کے پس منظر میں جو چوتھا بند پڑھنے جا رہا ہوں، اہم ترین بند ملاحظہ کیجئے گا کہ ہر ایک شخص کو ممبر پہ مت بٹھاؤ میاں، ہر ایک شخص کو ممبر پہ مت بٹھاؤ میاں، بٹھا کے اس پہ ہر ایک کو مت آزماؤ میاں، غلام میثم تمار ہو تو لاؤ میاں، جو حق بیان کرے بس اسے بلاؤ میاں، جو حق بیان کرے بس اسے بلاؤ میاں، خدا کا خوف جو رکھ کر زبان کھولتا ہو، میاں نے ظلم و ستم حق کی بات بولتا ہو۔ ہر ایک شخص کو ممبر پہ مت بٹھاؤ میاں، بٹھا کے اس پہ ہر ایک کو مت آزماؤ میاں، جو حق بیان کرے بس اسے بلاؤ میاں، غلام میثم تمار ہو تو لاؤ میاں، خدا کا خوف جو رکھ کر زبان کھولتا ہو، خدا کا خوف جو رکھ کر زبان کھولتا ہو، میاں نے ظلم و ستم حق کی بات بولتا ہو، جو گفتگو میں سلیقہ نہیں تو کیوں بیٹھے، جو علم دین بھی پورا نہیں تو کیوں بیٹھے، بیان حق کا ارادہ نہیں تو کیوں بیٹھے، علی سے عشق کا دعویٰ نہیں تو کیوں بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ جو گفتگو میں سلیقہ نہیں تو کیوں بیٹھے، جو علم دین بھی پورا نہیں تو کیوں بیٹھے، یہاں سے بیان حق کا ارادہ نہیں تو کیوں بیٹھے، علی سے عشق کا دعویٰ نہیں تو کیوں بیٹھے، رہے خیال نہ موقع فریب پا جائے، کبھی بھی اس پہ کوئی نااہل نہ آ جائے، رہے خیال نہ موقع فریب پا جائے، کبھی بھی اس پہ کوئی نااہل نہ آ جائے، علی کا لال وہ جس دم شمیم آئے گا، علی کا لال وہ جس دم شمیم آئے گا، سکون و امن کی بستی یہاں بسائے گا، نفاق و ظلم و تشدد کو وہ مٹائے گا، نفاق و ظلم و تشدد کو وہ مٹائے گا، وہ ذوالفقار کے جوہر تبھی دکھائے گا۔ ارے فریب و مکر و قدورت کو ختم کر دے گا، جہاں سے آ کے جہالت کو ختم کر دے گا، جہاں سے آ کے جہالت کو ختم کر دے گا۔ ہر ایک شخص کو ممبر پہ مت بٹھاؤ میاں، بٹھا کے اس پہ ہر ایک کو مت آزماؤ میاں، غلام میثم تمار ہو تو لاؤ میاں، جو حق بیان کرے بس اسے بلاؤ میاں، خدا کا خوف جو رکھ کر زبان کھولتا ہو، میاں نے ظلم و ستم حق کی بات بولتا ہو۔ خدا حافظ۔ حضرات، یہ تھے جناب شمیم الہ آبادی صاحب، جنہوں نے بارگاہ معصومین میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔
ایک بار پھر ہم پلٹتے ہیں اپنے اس موضوع پر جس کے متعلق یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور اس سے قبل کہ میں حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا اختر عباس جون صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو میرے سامعین اور جو حضرات بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں دوبارہ گزار کر دوں کہ ہمارے اس پروگرام کا عنوان احترام ممبر ہے، اور جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے کہ کیا ضرورت محسوس ہوئی ایسی کہ اس عنوان سے پروگرام کا انعقاد کیا جائے یا کانفرنسز ہوں یا اس قسم کا اجلاس ہو۔ یہ عنوان خود بتا رہا ہے کہ ہم نے شدت سے ضرورت کو محسوس کیا کہ وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے ہمیں دین ملتا ہے، اس کے تعلق سے ہم کتنا زیادہ آگاہ ہیں اور کتنا زیادہ احساس ذمہ داری ہمیں ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی طے کرنے کے لیے اس پروگرام کے ذریعے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اور جو مجلس کے 3 عناصر ہیں، تینوں ہی کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال اس میں ایک بنیادی رول بانی مجلس کا ہوتا ہے کہ جو منشاء خیر ہوتا ہے اس پروگرام کے لیے، اور وہ اس گویا پروگرام کو منعقد کرتا ہے، اور اس کی آواز پر بنام حسین کہیں بھی بیٹھا ہوا انسان وہ اٹھ کے آتا ہے اور شریک مجلس ہوتا ہے۔ مگر بہرحال یہ انصاف نہ ہوگا کہ ہم اس عقیدتی بزم سے صرف ثواب ہی حاصل کریں، اصول و آداب زندگی نہ سیکھ پائیں، ہمارے اخلاقیات پہ اس کا اثر نہ ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس کو ہمارا فیلئر شمار کیا جائے گا، لہذا اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا وہ دن جلد آئے کہ ہماری تمام مجلسیں ایسی ہوں کہ فرش ازا ہمیں مصلی عبادت تک بھیجنے میں کامیاب رہے۔ میں درخواست کروں گا جناب مولانا اختر عباس صاحب قبلہ سے کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ایام عزا کی آمد ہے اور مومنین ایک لمبی مدت تک انتظار کرتے ہیں، ایام عزا کی آمد کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک توفیق نصیب ہوئی ہے مومنین کو کہ اپنے وقت کو امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں گزاریں، آپ کی عزاداری، آپ کا غم، امام کے پیغامات، امام نے قیامت تک کے انسانوں کو جو ہدایتیں کی ہیں ان سب کو کربلا کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ان تمام برادران کا کہ جو اس طرح کا پروگرام برگزار کرتے ہیں کہ جس میں پوری ایک قوم کی زندگی کا ایک حصہ اس کے مقصد کی طرف گفتگو کی جائے۔ چونکہ ایام عزا ایک عظیم عمل ہے، ایام عزا میں ایک عظیم عمل انجام دیتے ہیں، لیکن کتنا بھی بڑا عمل ہو اگر وہ مقصد سے خالی ہو جائے تو اس کی روح دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ برادران جو چند سال سے ممبر کے لیے اور ممبر کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اور مختلف اس طرح کے موضوعات کے اعتبار سے جو پروگرام رکھتے ہیں وہ قابل تقدیر ہیں۔ ان کی اسی کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جانی چاہیے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مومنین کو، خاص کر جوانوں کو، ہر علاقے، ہر بستی اور ہر جگہ کے لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ آ کر اہتمام کریں۔ جب اتنا عظیم عمل ہمیں انجام دینا ہے اور یہ توفیق ہم کو ملتی ہے تو آ کر اس کے لیے ہم اہتمام کریں کہ وہ مفید سے مفید شکل میں، بہتر سے بہتر شکل میں انجام دیا جائے۔ لہذا ہم یہاں پر مختصر صرف جو ہے ہم باقی دیگر علماء سے آپ استفادہ کریں گے انشاءاللہ، ہم صرف بہت ہی مختصر طور پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس پوری عزاداری میں ایک بہت اہم رول جو ہوتا ہے وہ ممبر کا ہوتا ہے، چونکہ جو بھی جتنا بھی پیغام، ابھی اور بھی ذریعے ہیں نئے زمانے میں پیغام پہنچانے کے، لیکن ممبر ایک بہت ہی قدیم اور بہت ہی وسیع ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت لوگوں تک، بشریت تک، مومنین تک پیغام پہنچا ہے، مومنین کو بیدار کیا گیا ہے۔ تاریخ کا ایک اہم حصہ گزرا ہے کہ جہاں پر ممبر کے ذریعے سے انقلاب لایا گیا ہے، ممبر کے ذریعے سے انسانوں کو دین کی طرف راغب کیا گیا ہے، ممبر کے ذریعے سے
صحیح طور پر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی راہ پر چلنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا گیا ہے۔ لہذا یہ ممبر کی ایک اہم تاریخ ہے۔ ابھی فی الحال ہم اس تاریخ کی طرف روشنی نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن اچھی چیز ہے کہ انسان جو ہے ممبر کی خود تاریخ دیکھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خالی کا اشارہ کرتا ہوں کہ جب رسول اللہ ایک ستون سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر اپنا خطبہ دیا کرتے تھے اور درس دیا کرتے تھے، پھر صحابی کو یہ فکر ہوئی کہ اس طرح رسول اللہ کھڑے ہو کر درس دیتے ہیں، کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں، تو رسول اللہ تھک جاتے ہیں، بیٹھ کر بھی بیان کرتے تھے لیکن کبھی کبھی کھڑے ہو کر ستون سے، لیکن جب بات مثلا زیادہ مجمع ہو، زیادہ لوگوں تک پہنچانی ہو تو وہاں پہ کھڑا ہونا پڑتا تھا، چونکہ جب تھوڑے سے لوگ ہوں تو وہاں بیٹھ کے گفتگو کی جا سکتی سب کے ساتھ، اور رسول اللہ عام طور سے جب سب کے ساتھ بیٹھتے تھے تو برابر ہی سے بیٹھتے تھے لیکن جب زیادہ لوگوں تک بات پہنچانی ہو تو رسول اللہ کھڑے ہو کر گفتگو کرتے تھے۔ تو اسے یہ فکر ہوئی کہ ایک ممبر بنایا جائے جس پہ رسول اللہ بلند ہو کر وہاں بلندی سے خطاب کریں، اور بہرحال اسی لیے ممبر کو جو ہے ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ممبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ عظیم ممبر جانا جاتا ہے۔ وہ ممبر کسی بھی چیز کا ہو، لکڑی کو ہو، پتھر کو ہو، یا کسی میٹل کو ہو، یا کسی اور طریقے سے بنایا گیا ہو، بنایا کسی بھی چیز سے جاتا ہے لیکن اس کی نسبت دے دی جاتی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور نسبت دینے کے بعد اس کو ایک اہمیت اور ایک عظمت حاصل ہو جاتی ہے اس نسبت کی بنیاد پر، اور وجہ اس کی عظمت کی ہے کہ اس ممبر سے وہی باتیں بیان کی جائیں، وہی تعلیمات پیش کی جائیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے تھے، اور جس کو بچانے کے لیے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اتنی عظیم الشان قربانی پیش کی، اپنے پورے گھر کی قربانی پیش کی ان تعلیمات کی حفاظت کے لیے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ پھر ذکر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے ممبر کا رابطہ پیدا ہوا، کیونکہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ذکر میں رسول اللہ کی تعلیمات چھپی ہوئی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے قربانی کا، ان سب میں جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اس کے ذریعے سے قوم میں بیداری پیدا کرنا، قوم میں شعور پیدا کرنا، قوم کو بلند کرنا۔ یہیں سے ہم تھوڑا سا ممبر کے معنی بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اس پر توجہ کریں تاکہ جب بھی ممبر کے سامنے جا کر بیٹھیں یا جب بھی کسی کو توفیق ہو ممبر کے اوپر بلند ہو، ممبر پر بلند ہو کر آئے، تو ایک تو یہ کہ اس کو ممبر کی یہ تاریخ ذہن میں ہو کہ یہ ممبر وہ ہے کہ جو منسوب ہے رسول اللہ سے، اس پر رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، اس پر ائمہ علیہ السلام بیٹھے، اسی سے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا گیا، دین کی تعلیمات پہنچائی گئیں، اور ممبر کے معنی بھی ذہن میں رہیں سننے والے اور دیکھنے والے اور بیٹھنے والے، ممبر پر جانے والے سبھی حضرات کے لیے، چاہے وہ تقریر کے لیے ہوں، چاہے خطابت کرنے کے لیے ہوں، چاہے شاعری کے لیے ہوں، چاہے کسی اور عنوان سے ہو، اگر ممبر پر جانا ہے تو ممبر کے اس معنی کی طرف انسان متوجہ رہے۔ ممبر کا اصل معنی ہی جو ہے وہ ممبر کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں منبر ہے، عربی میں قانون ہے کہ جب بے بعد میں آ رہا ہو اور نون کے بعد میم کے بعد فوراً نون ہو تو وہ نون نہیں پڑھا، نون تبدیل ہو جاتا ہے میم میں، یعنی منبر کا لفظ ممبر پڑھا جاتا ہے، یعنی لکھنے میں نون کے ساتھ لکھا جائے گا لیکن پڑھنے میں میم کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب یہ کہ یہ لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہیں اور یہ لفظ کہاں سے بنا ہوا ہے، تو نبرا یمبرو، یہ جو ہے نبرا سے لفظ یہ بنا ہوا ہے، اس کے معنی ہی بلند کرنے کے ہیں، بلندی کے۔ جب ممبر یا بعض زبانوں میں منبر بھی کہا جاتا ہے، جیسے فارسی زبان میں بہت سارے لوگ بجائے ممبر کے منبر کہتے ہیں، دونوں کے معنی جو ہے وہ اہم ہے، چاہے ممبر کہا جائے، ہمارے اردو زبان میں زیادہ تر ممبر ہی کہا جاتا ہے، زیادہ تر یعنی عام طور سے ممبر ہی کہا جاتا ہے، لیکن دیگر زبان میں اب ساری زبانوں کو مجھے اندازہ نہیں، لیکن بعض زبانوں میں منبر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اس کو منبر کہا جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بلند کرنے کا آلہ، بلند کرنے کا وسیلہ، یعنی جس وسیلے سے بلند کیا جائے،
نبرہ کے معنی کے اعتبار سے، اور اگر اس کو منبر کہا جائے تو اس کے معنی ہو جائیں گے کہ بلند کرنے کی جگہ، جیسے مقتل قتل کرنے کی جگہ، ویسے منبر یعنی بلند کرنے کی جگہ۔ تو دونوں لفظ جو بھی بولا جائے، منبر یا منبر، دونوں کے معنی ہیں یہی کہ انسان وہاں یا اس کے ذریعے سے یا اس جگہ سے، منبر کے ذریعے سے بلند ہو انسان یا منبر کی جگہ سے، جہاں منبر پر کوئی آئے تو اس موقعیت سے وہاں سے لوگوں کو بلند کرے۔ بس اصلی معنی ہوا کہ یہ وہ جگہ وہ ہے کہ جو جہاں پر ایسی باتیں بیان کی جائیں، ایسی تعلیمات بیان کی جائیں کہ جہاں سے قوم میں بلندی آئے، اور یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا، کتنا عظیم سرمایہ قرار پا سکتا ہے ایک قوم کے لیے، ایک امت کے لیے، اور کتنا بلند تصور ہے۔ دوسرے مذاہب میں بھی دوسری چیزیں ہیں کہ جہاں پر لوگ گفتگو کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، لیکن اتنے وسیع معنی کے ساتھ نہیں ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کو خرافات میں لگائے ہوتے ہیں، فضول چیزوں میں لگائے ہوتے ہیں، بے جا رسم و رواج میں لگائے ہوتے ہیں۔ انہی کو دیکھ کر ہم بھی دھیرے دھیرے وہ جگہ کی جو بلند کرنے کے لیے ہے، اور وہ منبر کی جو بلند کرنے کا وسیلہ ہے، کبھی کبھی ممکن ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایسے افراد پیدا ہوں جو قوم کو ایسے غیر ضروری مسائل میں لگا دے بجائے کہ بلند کرنے کے۔ بلند کرنا، پھر بلند کرنا یعنی ہر لحاظ سے بلند کرنا، یعنی جہاں جہاں بھی پستی نظر آ رہی ہو وہاں بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان میں اعتقادی پستی ہے تو اعتقادی لحاظ سے انسان کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ کہ اگر انسان میں توحید صحیح نہیں ہے، شرک ہے، شرک آلود دین ہے، انسان کی زندگی میں اللہ نہیں نظر آ رہا ہے، اللہ کے عظیم بندوں کو، اللہ کے عظیم نمائندوں کو بعض لوگوں نے اس طریقے سے مانا ہے کہ جہاں پر انسان ان کو توحید کم نظر آتی ہے تو در حقیقت ان کو مانا ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ گفتگو کی جا چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح مانتے ہیں اپنی خاص عقیدت سے مانتے ہیں، لیکن یہ عقیدت کہاں تک پہنچاتی ہے؟ اگر وہ عقیدت انہیں خدا تک نہ پہنچائے، اگر وہ ماننا اگر انہیں اللہ تک نہیں پہنچائے، اگر وہ عقیدت و احترام جنہیں توحید تک نہیں پہنچائے، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ پھر رسول اللہ کے اہل بیت کو نہیں مان رہے ہیں۔ رسول اللہ کے اہل بیت اور رسول اللہ اور دین اور قرآن، اس کا اصلی ترین مقصد یہ ہے کہ ان کو اللہ تک پہنچائے، چونکہ ہر عمل کا مقصد، ہر عمل وہی عبادت بنتا ہے کہ جو انسان کو اللہ تک پہنچائے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل عبادت نہیں ہو سکتا جب تک کہ قربتاً اللہ کی نیت سے انجام نہ دیا جا رہا ہو۔ ہم اپنی عزاداری کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، لیکن یہ قانون اپنی جگہ پر حتمی طور پر طے ہے کہ کوئی بھی عمل جب تک کہ قربتاً اللہ کے ارادے سے انجام نہیں دیا جا رہا ہو وہ عبادت نہیں بنتا۔ تو ہم اپنی عزاداریوں کا رنگ بھی ایسے رنگ میں لے آئیں کہ وہ ہمیں اس بلندی تک لے جائے جہاں تک جس طرح حسین بن علی سلام اللہ علیہ لوگوں کو بلندی تک لے گئے، یعنی عبادت تک لے گئے، عمل عبادت قرار پائے۔ یہ تھوڑا کبھی کبھی عجیب کنٹراڈکشن ہوتا ہے، عجیب و غریب ہوتا ہے کہ ایک طرف لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عبادت ہے، عزاداری عبادت ہے، اور دوسری طرف پھر یہ کہ اس عزاداری کے ذریعے سے ان کو خدا نہیں یاد آتا، تو پھر یعنی یہ کہ کہیں بیچ میں مشکل میں شکار ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عزاداری عبادت ہے، لیکن شرط ہے کہ اس قانون کے تحت ہو کہ وہ عزاداری جو اللہ تک، اللہ کے دین تک، اللہ کی بندگی تک، ایک صحیح انسان بننے تک لے کر جائے، اور جو صحیح طریقے سے جوڑے اہل بیت علیہ السلام سے، صرف جو ہے فرش ادا کی حد تک یا ممبر کی حد تک نہیں، بلکہ پوری زندگی سے جو آ کر انسان کو اہل بیت علیہ السلام سے جوڑے، اور یہ جوڑنا سبب بنے دین تک جانے کے، یہ جوڑنا سبب بنے اللہ تک انسان کی رابطہ پیدا ہونے کا، گہرا رابطہ پیدا ہونے کا، تو یہ در حقیقت عبادت ہے۔ اور عبادت کا یہ بنیادی قانون ہمیشہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے انجام دیا جائے۔ تو ہم اگر جو عمل انجام دیتے ہیں اگر اس میں یہ بلندی نہیں پائی جاتی، اگر اس میں جو ہے وہ اللہ تک جانے کی بلندی نہیں پائی جاتی، تو پھر وہ عبادت قرار نہیں پاتی۔ لہذا اسی منبر ہی کے ذریعے سے ہم اپنے اعتقادی اعتبار سے، اعتقادی لحاظ سے قوم کو بلند کر سکتے ہیں۔ یہاں پر منبر پر آنے والوں کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آ کر قوم میں جو بھی
پستیاں ہوں، اگر ممبر بلند کرنے کی جگہ اور بلند کرنے کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، تو پھر ممبر پر آنے والے کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ قوم میں جو بھی پستیاں ہوں، جو بھی کمیاں ہوں، اس کو نظر میں رکھے اور اس کے ذریعے ممبر پر آنے کے ذریعے سے قوم کو ہر اس لحاظ سے بلند کرے، چاہے اخلاقی لحاظ سے اگر پستی ہے، علمی لحاظ سے اگر پستی ہے، عزت اور سربلندی کے لحاظ سے اگر قوم سربلند نہیں ہے، ایسے امور، سماجی لحاظ سے بہت سارے ایسے امور ہیں جس کی وجہ سے پستی ہے، دینی اور اعتقادی لحاظ سے، کلچرل لحاظ سے اگر پستیاں نظر آ رہی ہیں، ایک قوم کی جس کو سب سے زیادہ بلند ہونا چاہیے تھا اور جس کے پاس میراث تھی ممبر کی، لیکن وہ اگر بلند نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ کہ ممبر اپنے مقصد سے دور ہو گیا ہے۔ اور بہرحال ایام عزا کے ذریعے سے جو ذمہ دار لوگ ہیں، اس لیے عرض کیا کہ ایسے اے کاش کی ہر قوم میں، ہر جگہ پر، ہر شہر اور ہر بستی میں ایسے مومن جوان افراد ہوں کہ جو آ کر اس طریقے کے پروگرام کریں، جو یاد دلائیں مومنین کو، اور مومنین کو اگر یاد آتا ہے تو پھر ممبر پانے والوں کو بھی یاد ہوگا کہ یہاں کے ذریعے سے قوم کو ہر لحاظ سے بلند کیا جائے۔ عزاداری ایک بہت بڑی قوت، ایک عظیم قوت ہے عزاداری کی، جس کے ذریعے سے بہت بڑے انقلاب آئے ہیں، اور ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مثلا اس انقلاب اس ایران میں خود عزاداری کے ذریعے سے، امام حسین علیہ السلام کی صحیح یاد کے ذریعے سے اور ممبر کا حق ادا کرنے کے ذریعے سے، جب عظیم حق ادا کرنے والے اس ممبر پر آئے تو انہوں نے آ کر کتنا بڑا انقلاب برپا کیا اس عزاداری کے ذریعے سے، ذکر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں کھو دی ہیں اور بہت ساری چیزیں جہاں تک پہنچنا ہے تو وہ اس طریقے سے۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف میں اور متوجہ کرنا چاہتا ہوں سامعین کو جو سن رہے ہیں، کہ یہ شعور دھیرے دھیرے سامعین خود اپنے اندر پیدا کریں اور یہ رائج ہو کہ عزاداری یعنی قوم کی بلندی، عزاداری یعنی عزت، عزاداری یعنی سربلندی، عزاداری یعنی تقوی، عزاداری یعنی پاکیزگی، عزاداری یعنی عبادت، عزاداری یعنی جس کے ذریعے سے اللہ تک اور اللہ کے دین تک پہنچا جا سکے۔ اگر یہ سارے معیارات وہاں پر نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پھر اس کے لیے فکر کریں، اس کے لیے چارہ جوئی کریں، اس کے لیے کوشش کریں کہ کس طریقے سے یہ تمام خوبیاں جو ہیں اس میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر قوم میں یہ بیداری آتی ہے اور قوم اس مطلب کو سمجھتی ہے، دیکھیں عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ عوام جو ہے، عوام کی چاہتوں کو جاننے والے جو یہ جانتے ہیں کہ عوام کی چاہتیں کیا ہیں، وہ آ کر پھر ممبر پر آ کر عوام کی پسند کی چیزیں دینا چاہتے ہیں، تو وہاں پر عوام کی پسند جو ہے وہ ذمہ داری میں تبدیل ہونا چاہیے۔ چونکہ یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ عزا کے نام پر ہم اکٹھا ہوں اور وہاں پر ایسا کبھی کبھی ماحول دکھنے میں آتا ہے کہ سننے والا اگر ایک نیا آدمی ہو تو وہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہاں عزا کا ماحول ہے، عزاداری ہے۔ وہ غم کی کیفیت نہیں ہوتی، یہ ہم تھوڑا سا عرض کریں گے۔ تو قوم میں جو ہے اگر وہ جو اس کی پسند ہے، پسند کو چھوڑ کر ذمہ داری کی بات، اگر ممبر کو ذمہ دار کی حیثیت سے دیکھنا شروع کرے تو پھر ممبر سے بھی ایسی چیزیں نہیں سننا چاہے گی جو اس کو پسند ہو، بلکہ ایسی چیزیں قوم سننا چاہے گی کہ جو ذمہ داری کی چیزیں ہوں، جو ذمہ داری کی چیزیں وہاں بیان کی جاتی ہوں۔ نہیں معلوم اتنی مقدس جگہ کو کیوں لوگوں نے اپنی تھوڑی دیر کی تفریح کا ذریعہ بنا دیا اور اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو پا رہے ہیں کہ کیا ہوا ممبر کے ساتھ، کیا ہوا ممبر کے ساتھ، کتنا ظلم ہوا ممبر کے ساتھ۔ تاریخ میں بادشاہوں نے ظلم کیا، جب نااہل لوگ ممبر پر آئے، اہل بیت علیہ السلام کے ممبر پر جب مروان جیسے لوگ آئے، جب حاکم شام جیسے لوگ آئے، جب بنی امیہ اور بنی عباس کے حاکم آئے، تو یہ بھی بہت بڑا ممبر پہ ظلم تھا، لیکن ممبر پہ ظلم ہونے کا سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ اس وقت تک ممبر پر ظلم جاری ہے جب تک کہ ممبر پر سے رسول اللہ کا دین اور اہل بیت علیہ السلام کا صحیح دین، ان کا پیغام نہ بیان کیا جائے۔ اس وقت تک ممبر پر ظلم ہوتا رہے گا جب تک کہ ممبر کے ذریعے سے قوموں کو بیدار کر کے ان کو پستیوں سے بلندیوں کی طرف نہ لایا جائے۔ اس وقت تک ممبر پر ظلم ہو رہا ہے اور ممبر مظلوم ہے، اور ممبر پر ظلم کرنے والے ابھی اس وقت بنی امیہ کے حاکم بادشاہ نہیں ہیں، ممبر پر ظلم کرنے والے ابھی بنی عباس کے حاکم اور بادشاہ نہیں ہیں، بلکہ ممبر پر ظلم کرنے والے خود وہ ہیں کہ جو ممبر کے مقصد کو نہیں سمجھتے۔
چاہے سننے والے چاہے بولنے والے. سب سے پہلے خود سننے والے اگر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ ممبر ایک بہت ہی مقدس ہے، بہت ہی مقدس اور عظیم پیغام کے لیے ہے. اس کا تقدس بھی اسی لیے ہے چونکہ یہ رسول اللہ کے دین سے منسوب ہے، رسول اللہ سے منسوب ہے، رسول اللہ کی باتیں یہاں پر ہونا چاہیے، رسول اللہ کے دین کی باتیں. تو لوگوں کا تقاضا بھی وہی ہوگا کہ جو ممبر سے ہونا چاہیے. اگر لوگوں کا تقاضا یہ بڑھنا شروع ہو جائے کہ الحمدللہ ایک بیداری ابھی ہے، خاص کر جوان نسل میں یہ بیداری ہے، کافی حد تک بیداری ہے لیکن کم ہے، جتنی ہونا چاہیے اتنی نہیں ہے، تو یہ بیداری اور زیادہ ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر عوام میں یہ بیداری پیدا ہو جاتی ہے تو ممبر پر آنے والا خود بخود جو ہے، کیونکہ جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ تو ممبر پر آ کر وہی باتیں کریں گے جو ان کو کہنا چاہیے، جو ممبر کا حق ہوتا ہے. لیکن جو لوگ قوموں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ قوم کے نفس کو پکڑ کے دیکھ رہے ہوں گے وہ ہم سے کیا چاہتی ہے. تو جب قوم کی چاہت بدل جائے، قوم کی چاہت جو ہے تفریح نہیں ہو بلکہ قوم کی چاہت عزت ہو، سربلندی ہو، دین ہو، تو پھر ان کو بھی یا تو ممبر چھوڑ کر چلے جائیں گے کیونکہ ممبر کے اہل نہیں ہیں، یا یہ کہ اپنے آپ کو ممبر کا اہل بنائیں گے اور وہ ذمہ داریاں پیش کریں گے کہ جو ممبر سے ہونا چاہیے. یہاں پر ایک نقطہ میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سال کا ایام عزا یہ مخصوص ہے. اس سال کی عزاداری فرق کرتی ہے ہر سال کی عزاداری سے. اس سال ممکن ہے ان تمام وسعتوں کے ساتھ عزاداری نہ انجام دی سکے، ظاہری وسعت کے ساتھ نہیں انجام دی جا سکے، جو یہ کووڈ-19 اور کرونا کی مشکلات ہیں اس کی وجہ سے شاید یہ اس سال تھوڑا مشکلات ہوں گی. لہذا یہاں پر ایک دو نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے آپ کے لیے، آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں عزاداری میں دو اہم نقطے ہیں، بلکہ یوں کہیں دو کو ہم تین میں بیان کریں، تین اہم نقطے ہیں. عزاداری کے ایک اہم رکن جو ہے وہ ہے عزا ہے، وہ ہے انسان، مومن انسان، حسین ابن علی کا عاشق، کربلا والوں کا عاشق، وہ جو اللہ کے عاشق تھے، جنہوں نے عشق پروردگار میں، معاف کیجیے گا، جنہوں نے عشق پروردگار میں اپنی قربانیاں دیں. ماؤں نے اپنے بچوں کی قربانی دی، بیویوں نے اپنے شوہروں کی قربانی دی، بہنوں نے اپنے بھائیوں کی قربانی دی، بہت سارے عزیزوں کی قربانی دی گئی. تو وہ دین کے عاشق، رسول اللہ کے عاشق، اللہ کے عشق کرنے والے، انہوں نے جو قربانی دی ان کے عشق میں اتنے سالوں سے یہ قربانیاں ہو رہی ہیں اور یہ عزاداری منائی جا رہی ہے. تو اس کا ایک رکن اور ایک پہلو یہ ہے کہ انسان غم کی حالت میں ہو، انسان کے اوپر عزا طاری ہو، انسان عزادار ہو. ایک پہلو یہ ہے. عزاداری کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ انسان بڑے مجمع میں ہو تبھی عزاداری کر سکتا ہے، چھوٹے مجمع میں ہو تو عزاداری نہیں کر سکتا. بلکہ ائمہ علیہ السلام کو اتنا بڑا مجمع عزاداری کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا، کم لوگ ہوتے تھے، کبھی تنہائی ہوتی تھی، کبھی زندان میں، کبھی سامرا کی قید میں، کبھی تھوڑے سے لوگوں میں، کبھی دربار میں نظر بند، کبھی اور دیگر پابندیاں. امام سجاد علیہ السلام سے لے کر کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک بہت ساری مشکلات تھیں، اگرچہ بیچ میں تھوڑا سا فرصت تھی لیکن زیادہ تر جو ہے مشکلات تھیں. تو وہ بڑے مجمع کے ساتھ عزاداری نہیں کی، لیکن غم کی کیفیت میں کوئی کمی نہیں آئی. اگر ہم اس سال بہت بڑے مجمع کے ساتھ عزاداری نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ بہرحال ہم کو عزاداری کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، لیکن نہ یہ کہ دوسروں کے لیے کوئی مشکل کا باعث بنے. اگر گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی بھی ہے تب بھی ہمیں اپنے اسلامی قانون کو جو ہمارے مراجع بیان کر رہے ہیں، جو ہمارے رہبر بیان کر رہے ہیں، اس کے اعتبار سے ہم کو عزاداری کرنی ہے. لیکن اس میں ہمیں اصلی رکن میں کوئی کمی بھی نہیں آنی دینی ہے کہ جس طرح سے بتایا کہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں اتنے بڑے پیمانے پر لوگ نہیں اکٹھا ہوتے تھے لیکن عزاداری میں کوئی کمی نہیں تھی، عزا میں کوئی کمی نہیں، غم میں کوئی کمی. عزا یعنی غم، عزاداری یعنی غم. تو وہ غم کی کیفیت کو پیدا کریں، چھوٹے یونٹ میں تھوڑے لوگ اکٹھا ہو کے، چاہے گھر میں، چاہے دو چار گھر اکٹھا ہو کر، جہاں پر کوئی خطرہ محسوس نہ ہو رہا ہو، فاصلے کو بنا کر. جو سارے شرائط ہیں، الگ الگ ملکوں کے الگ الگ شرائط ہیں، لیکن ہم یہاں ابھی اپنے ملک کو صرف نظر میں رکھ کے بات کر رہے ہیں کہ یہاں کے حالات بہرحال ابھی شاید دنیا میں سب سے زیادہ
سخت حالات ہندوستان کے ہیں، تو یہاں کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے عزاداری کی جائے کہ ہم غم کی کیفیت ہو ہمارے اوپر طاری، لیکن نہ خود کو نقصان پہنچائیں نہ دوسروں کو نقصان پہنچائیں. جو شرعی مسائل پیدا ہوتے ہیں لہذا اس کو نظر میں رکھیں. دوسری چیز جو عزاداری سے ہے وہ یہ ہے عزاداری کا پیغام، عزاداری کے ذریعے سے تربیت. عزاداری کے ذریعے سے یہ دو حصہ اس کا ہوتا ہے، اس لیے میں نے 3 عرض کیا، 2 بھی کہہ سکتے ہیں 3. ایک تو یہ خود عزاداری، دوسرے کہ عزاداری کے ذریعے سے تربیت. تربیت کا ایک حصہ ایک خود اپنے آپ کی تربیت عزاداری کے ذریعے سے. یہ بہرحال چاہے کوئی بھی مشکل ہو، اس میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی. انسان عزا کے ذریعے سے، خود فکر کے ذریعے سے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، امام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ، ان کی سیرت، ان کے زندگی کے اہم پہلو، ان کی قربانیاں، معاف کیجیے کہ تھوڑا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یہ مشکل پیش آ رہی ہے، ان کی جو اہم قربانیاں تھیں ان سارے پہلو کو دیکھتے ہوئے انسان اپنے آپ کی تربیت کرے، اور اس میں بھی کوئی کمی نہیں آئے، بلکہ زیادہ فرصت ہے انسان کے پاس، زیادہ غور کرے، زیادہ فکر کرے، مطالعہ کرے. اس سال عزاداری میں انسان ایک کوشش یہ کرے کہ مقتل کا مطالعہ کرے. 1-2 معتبر مقتل اٹھا کر، جو کتابیں موجود ہیں، انٹرنیٹ پر موجود ہے. جن لوگوں کے لیے کتاب فراہم نہ ہو سکتی وہ انٹرنیٹ پر ڈھونڈ سکتے ہیں. مختلف زبانوں میں مقتل موجود ہے، معتبر مقاتل جیسے شیخ مفید کی الارشاد، شیخ سید ابن طاؤس کی جو ہے لحوف، یا مقتل کی دیگر جو اہم کتابیں ہیں اس کو انسان اٹھا کے پڑھ سکتا ہے. یہ اگر وہ نمبر 1 کی کتاب نہیں ملے تو اور دوسرے نمبر کی کتاب بھی، نفس المحموم اور اس طرح کی دیگر کتابیں بھی، البتہ اس کو پلٹائے پیچھے کی طرف. یا تاریخ کی کوئی اور اہم کتاب ملے، تاریخ طبری وغیرہ، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ ابھی مخنف کی روایتیں ہیں، جو بہرحال ایک اہم راوی تھے کربلا کے واقعے کے، بلکہ اہم ترین راویوں میں سے گزرے ہیں کربلا کے واقعے کے. تو ایک کام انسان یہ کر سکتا ہے کہ اس سال محرم میں جو ہے وہ 1-2 مقتل کا مطالعہ کرے، کربلا کو تھوڑا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرے. اگر عمومی پروگرام نہیں کر رہا ہے تو کربلا کو گہرائی سے سمجھنا یہ بہت ہی اہم ہے. یہ دوسرا اہم وہ ہے پہلو ہے. تیسرا پہلو جو ہے عزاداری کا وہ یہ ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچانا. اگر یہ مشکل کرونا وائرس کی مشکل آج سے مثلا 50 سال پہلے ہوتی تو شاید بہت یہ پیغام رکاوٹ بن جاتی، ہم پیغام نہیں پہنچا سکتے تھے. لیکن آج کے دور میں ہم اگر ممکن ہے اتنے بڑے پیمانے پر جلوس نہیں نکال سکیں دیگر رکاوٹوں کی بنیاد پر اور احتیاط کی بنیاد پر، لیکن امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی بہت سارے راستے ہیں. یہی جو میڈیا کا راستہ ہے، سوشل میڈیا کا راستہ ہے، پرنٹڈ میڈیا کا ذریعہ ہے، اور بھی دیگر جتنے طریقے انسان سوچ سکتا ہے، بینرز کے ذریعے سے، پوسٹرز کے ذریعے سے، کپڑوں کے بینرز کے ذریعے سے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، مقاصد، یہ انسان جہاں تک پہنچا سکے، ایسی جگہوں پہ جہاں تک امام صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا ہے وہاں تک پہنچانے کی فکر کرے. تو اس کے ذریعے سے وہ محرم کا جو ہے مقصد، اگر یہ 3 کام ہم کر لیتے ہیں کہ ہم عزا کی کیفیت ہو، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کی کیفیت ہو، دوسرے یہ کہ اس غم کے ذریعے سے اپنے آپ کو، دل کو نرم کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کی تربیت کریں، حسینی اقدار کی اپنے اندر تربیت پیدا کریں، حسینی اقدار اپنے اندر پیدا کریں، اور تیسرے یہ کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچانے کے لیے جتنا زیادہ ممکن ہو سکے صحیح پیغام. چونکہ یہ تو بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں سوشل میڈیا پہ، الٹی سیدھی چیزیں جو مناسب نہیں ہوتی، لیکن امام کا صحیح پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں تک جو ہے معتبر ذرائع سے حاصل کریں. اور بزرگ علماء کے ذریعے سے دیکھیں، مجلسوں کو تفریح کا ذریعہ نہیں بنائیں. انشاءاللہ محرم میں ہمارے پاس بھی بہت سارے بزرگ علماء، بزرگ ذمہ دار افراد جو ممبر کے واقعاً حقدار ہیں، جو ممبر پر آ کر بہت ہی زیادہ قوموں میں بیداری پیدا کرتے ہیں، ان کی تقاریر، مجلسیں وغیرہ موجود ہیں، اس سے لوگ استفادہ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. ہم آخر میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اس سال کے محرم میں بھی بہتر سے بہتر شکل میں، اگرچہ اتنے وسیع پیمانے پر نہیں لیکن کیفیت کے لحاظ سے، ممکن ہے کہ کوانٹٹی کے لحاظ سے یا تعداد کے لحاظ سے کم ہو، لیکن کیفیت کے لحاظ سے ہمیں بہتر طور پر عزادار بننے کی اور عزاداری کے پیغام سے اپنے آپ کو تبدیل ہونے کی، اپنے دل میں تبدیلی پیدا کرنے کی،
اور لوگوں تک عزاداری کے پیغام پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا اختر عباس صاحب قبلہ کے ہم نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت اور اہم نکات کی جانب اشارہ کیا، اور حضرات آپ کا بغیر کوئی وقت لیے ہوئے ہم چلتے ہیں حضرت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد عسکری صاحب قبلہ کی خدمت میں، جو اہل بیت ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں دہلی میں، اور آپ سے اس سلسلے میں سنتے ہیں کہ ان ایام میں بالخصوص کہ جب پوری دنیا میں مجلسوں کا جو پیٹرن ہے اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے اس میں ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے، ہمیں جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے اس مقصدیت کو پامال نہیں ہونے دینا ہے، اور جو مجلسیں ہیں وہ بھی بہرحال اسی طریقے سے ہوتی رہیں گی، چونکہ کسی بھی حالت میں ہم اس چیز کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتے جو ہمارے لیے روح سے زیادہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں ایک بار پھر تمام تر اپنے حرف استقبال کو اور احترام کو لے کے چلتا ہوں علی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قاضی عسکری صاحب قبلہ کی خدمت میں، اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع پر بہرحال ہم سبھی کو مستفیض فرمائیں۔ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ گفتگو کا موضوع احترام منبر ہے۔ احترام کسے کہتے ہیں اور بے احترامی یا توہین کسے کہتے ہیں؟ کیا کچھ کیا جائے جس سے احترام کہا جائے، اور کیا کچھ ہو جائے جس سے توہین اور بے احترامی کہی جائے؟ خیر، اس کی تشریح میں تفصیل میں نہیں جانا ہے، بس اشارتاً عرض کر دینا ہے کہ اگر کسی کو اس کے رتبے سے گھٹا دیا جائے، رتبے سے کسی کو گھٹا دینا یہ اس کی توہین ہے، اور جو اس کا رتبہ ہے اس رتبے پہ اسے برقرار رکھنا یہ اس کا احترام ہے۔ منبر کا احترام یہ ہے کہ جو حق منبر ہے وہ ادا کر دیا جائے، یہ منبر کا احترام ہے، اور توہین منبر یہ ہے کہ منبر کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جس کا وہ حقدار نہیں ہے، اس کو اس کے درجے سے اس کے مقام سے گھٹا دیا جائے، گرا دیا جائے۔ تو منبر کا مقام ہے کیا ہے اس کا مقام، کیا ہے اس کا درجہ، کیا ہے اس کا رتبہ، کاہے کے لیے منبر ہے، مقصد منبر کیا ہے؟ کہ اگر منبر کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، اگر منبر کو جو اس کا مقام جو رتبہ تھا اس پر باقی رکھا گیا تو یہ اس کا احترام ہے۔ لیکن مسجد ہے، مسجد کا ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے، مسجد کا مقصد ہے۔ مقصد مسجد کیا ہے؟ عبادت خدا، نماز۔ اب اگر مسجد میں نماز کے بجائے گانا بجانا ہونے لگے، وہ سنے گا یہی کہے گا تھا مسجد کی توہین ہوگی۔ اس میں نہ کوئی غلاظت لگائی گئی ہے، نہ کوئی گندگی لگائی گئی ہے، خوب جو اس کا یہ جو ہے خوب سجایا گیا ہے، ڈیکوریشن بڑا شاندار کیا گیا مسجد کا، قیمتی قالین بھی لا کر کے بچھا دیے گئے، لیکن عبادت کے بجائے وہاں پر رقص و سرود کی محفل، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہا جائے گا مسجد کی توہین ہے۔ لیکن اگر یہ صاحب پانچوں وقت وہاں پر نمازیں ہو رہی ہیں، اذان ہو رہی ہے، جو مقصد ہے مسجد کا ہے وہ پورا ہو رہا ہے، نجس نہیں کیا جا رہا ہے، مسجد کو ناپاک نہیں کیا جا رہا ہے، اگر خدا نخواستہ ناپاک ہو گیا فوراً اسے پاک کرنے کا، اسے طاہر کرنے کا خیال آیا تو یہ کہا جائے گا صاحب ان لوگوں نے مسجد کا احترام کیا۔ یہی صورتحال ہے منبر کے سلسلے میں۔ منبر ہے کیا چیز؟ دیکھیے، اسلامی
فرائض، اسلامی تعلیمات، اسلامی اقدار، اسلامی ویلیوز میں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے ہدایت اور خدا کا پیغام پہنچانا. خدا کا پیغام پہنچانا یہ سب سے زیادہ اہم ہے. اللہ نے اپنے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنے بندوں کی ترقی کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے جو اصول بنائے ہیں، جو قوانین بنائے ہیں، جو تعلیمات یہ جو مقرر کی ہیں، اسے بندوں تک پہنچا دینا، یہ اسلام میں سب سے زیادہ اس کی ویلیو ہے، سب سے زیادہ اس عمل کی اہمیت ہے. جس وقت جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ اور بہک گیا ہے اس تک ہمارا پیغام پہنچاؤ، اسے ہمارے راستے سے آگاہ کرو، ہماری تعلیمات سے اسے باخبر کرو، اس کی ہدایت کرو. اذهبا الى فرعون انه طغى، سرکش ہو گیا ہے. اور جناب موسیٰ ہارون جب حکم خدا کے مطابق فرعون کے پاس آئے ہیں اور آنے کے بعد جب پیغام اللہ کا دینا شروع کیا تو وہ سوال یہ کرتا ہے کہ من ربکما یا موسیٰ، تم جس پروردگار کی، جس رب کی بات کر رہے ہو، جس کا میسج لے کے آئے ہو، جس کا پیغام تم ہم تک پہنچا رہے ہو، یہ ہے کون؟ تعارف تو کراؤ، پہچانواؤ تو اسے. تو تعارف کے طور پر، پہچانوانے کے طور پر جناب موسیٰ نے جو جملہ کہا جو قرآن میں موجود ہے کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس کا پیغام لے کے ہم آئے ہیں. ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے چیزوں کو پیدا ہی نہیں کیا ہے بلکہ ان کے لیے جو ضروری اوزار تھے، ضروری چیزیں تھیں، وہ بھی دے دیا. ثم ہدا، اور پھر اس کو کس طرح سے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال کا طریقہ بھی سکھایا، بتایا. تو دیکھیں کہ ہدایت کے لیے کتنی اہمیت ہے ہدایت کی اور پیغام کو پہنچانے کا. کتنی اہمیت ہے کہ پروردگار کے صفات جو بیان کر رہے ہیں اس میں اس چیز کو ہدایت یعنی وہی میسج کو پہنچا دینا، چیزوں حقائق سے آشنا کر دینا. تو انبیاء کا بہت بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے انبیاء کا. قرآن مجید انبیاء کا سب سے بڑا کام، سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑی ذمہ داری جو قرآن مجید انبیاء کے لیے بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ پیغام رسانی، تعلیمات قرآن، تعلیمات خداوندی کو لوگوں تک پہنچانا. چنانچہ مختلف آیتوں میں ہے، کہیں پر ارشاد ہوتا ہے وما علی الرسول الا البلاغ، سورہ مائدہ آیت یہ جو ہے 99، وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا کام صرف ایک ہے، پیغام کا پہنچا دینا. یعنی اتنی عظمت کا مالک رسول، ایسے وقت کوئی چھوٹا کام تو نہیں دیا جائے گا، چھوٹا کام تو نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پیغام رسانی، پیغام کو پہنچا دینا اتنا اہم کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ رسول کی ذمہ داریوں کا نچوڑ جو بیان کر رہا ہے وہ پیغام رسانی ہے. ما علی الرسول الا البلاغ. سورہ رعد میں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، میرے حبیب آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے. کیا وہ کیا کرتے ہیں، بات مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، سزا دینا، ڈنڈے مارنا، وہ انعام دینا، وہ سب ہم دیکھ لیں گے. آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے. سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کا کام صرف اور صرف پیغام کو پہنچانا ہے. اب یہاں پر البتہ ایک لفظ کا اضافہ کر دیا المبین، پہلی میں تھا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ،
یہاں پہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، مبین کا اضافہ کرتے، مبین یعنی آشکار، واضح۔ اصل کبھی کبھی آپ نے پیغام پہنچا تو دیا، میں اس طرح سے پیغام پہنچایا کہ سننے والے کو سمجھ ہی بھی نہیں آیا، سننے والے کی کچھ سمجھ میں، ڈیوٹی تو ہو گئی، انجام ہو گئی، ہاں ہم نے پہنچا دیا، لیکن آپ نے ایسے مثال کے طور پر ثقیل الفاظ استعمال کر دیے کہ سننے والے بیچارے کچھ سمجھ ہی نہیں پائے۔ اب آپ نے کہا ہم نے تو اپنا کام کر دیا، ہم نے تو نہایت عمدہ اردو، نہایت عمدہ اردو، ایک لفظ بھی غلط اس میں نہیں ہے، ادبی اصولوں پر مکمل طریقے سے صحیح ثابت ہونے والے اصول کو ہم نے اپنایا، وہ تو ٹھیک ہے، ادبی معیار پر آپ کا جملہ ایک نمونہ ہے، شاہکار ہے، لیکن آپ کو شاہکار پیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ آپ سے کبھی کبھی ہو جاتی ہے ممبر پہ آنے والوں کے سلسلے میں کہ بعض دفعہ وہ اتنی دقیق گفتگو کرتا ہے تو کیا علمی بیان تھا، کیا علمی بیان تھا، لیکن آیا وہ علمی بیان جس کو سمجھانے کے لیے آپ بیان کر رہے تھے اس کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آداب ممبر میں ایک اہم نقطہ یہ بھی انشاءاللہ بھی اگر وقت رہا درس کروں گا کہ ایسی زبان استعمال کریں، کیونکہ ہم ممبر پر ادبی شاہکار پیش کرنے نہیں آئے ہیں، ادبی شاہکار پیش کرنے، ٹھیک، البتہ ادبی معیار کی گفتگو ہو تو اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ اگر یہ مقصد ہی پورا نہیں ہو سکا تو آپ کتنے ہی حسین الفاظ استعمال کر لیں، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، پیغمبر کی ذمہ داری پہنچانا ہے، اور کس طرح سے پہنچانا؟ واضح اور آشکار، کوئی ابہام باقی نہ رہ جائے، کوئی بات چھپی نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے تقریر تو بہت اچھی کر لی، لوگ یہ جو ہے متاثر بھی بہت ہیں، ماشاءاللہ کیا کہنا، سبحان اللہ، لیکن ان سے پوچھو کہ کیا کہا تو ان کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ البلاغ المبین۔ بہرحال تو اہم ترین فریضہ جو ہے آپ اگر دیکھیں گے، اس پیغام کو پہنچانے کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے کتاب لکھا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ جو ہے بلاغ ہے، تبلیغ ہے، پہنچانا ہے۔ کبھی آپ نے اسٹیج شو کر دیا، وہ بھی کیا ہے؟ بلاغ ہے، تبلیغ ہے۔ فلم بنا دیا، سیریل بنا دیا، یہ سب بلاغ ہے۔ بلاغ کا اور تبلیغ کا ایک بہترین نمونہ جو ہے وہ ہے ممبر، اور بہترین وسیلہ، ابھی تک اس سے اچھا وسیلہ ہمارے ہاں نہیں آیا ہے۔ جتنا مؤثر ممبر ہے اتنا مؤثر ابھی کتاب نہیں ہے، میگزین نہیں ہے، سیریل ڈرامے وغیرہ بھی نہیں ہے۔ جتنی قربت لوگ محسوس کرتے ہیں ممبر سے، فلم کو تفریحاً دیکھ لیں گے، ڈرامے کو تفریحاً دیکھ لیں گے، سیریل کو تفریحاً دیکھ لیں گے، لیکن عبادت سمجھ کر کے کسی چیز کو سنیں، یہ درجہ فقط ممبر کو ہے۔ تقدس قائل ہو اس کے لیے، اس کی کہی ہوئی باتوں کو اہمیت دیتے ہوں۔ البتہ ممبر کی اس اہمیت اور ممبر کے اس تقدس سے ناجائز فائدے اٹھائے گئے، کیونکہ عوام تو یہ ممبر سے جو بات کہہ دی جائے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو قرآن کی آیت ہے، ممبر سے ہم نے سنا ہے، اور جب یہ تصور ہے ممبر کے بارے میں تو یہیں سے ممبر پر آنے والوں کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، ممبر پر آنے والوں کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، ممبر پر لانے والوں کی بھی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور جو لوگ ممبر کے پاس بیٹھ کر کے ممبر سے کسب فیض کر رہے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، یعنی چاہے وہ سامعین ہو، چاہے مقررین ہو، چاہے بانیان ہو، جنہوں کی ذمہ داریاں جو ہے اسی اعتبار سے بڑھ جاتی ہیں۔ اس ممبر پر کیا چیز بیان ہونا چاہیے؟ اس کی ممبر کی اہمیت ہو گئی، بہت اہم ہے ممبر،
یہ کام جو منبر سے انجام دیا جا رہا ہے یہ کار انبیاء کا کام ہے. منبر پر آنے والا کوئی معمولی کام نہیں کر رہا ہے. کارخانے میں کام کرنے والے کی اپنی اہمیت ہے، کالج میں پڑھانے والے کی اپنی اہمیت ہے، کلینک پر بیٹھ کر کے پیشنٹ دیکھنے والے کی اپنی اہمیت و قیمت ہے، لیکن ممبر پر آنے والا جو کام انجام دے رہا ہے وہ انبیاء کا کام انجام دے رہا ہے. وہی ما علی رسول الا البلاغ والا معاملہ ہے. اگر رسول کا کام تبلیغ تھا، یہ بھی وہی ذمہ داری کو انجام دے رہا ہے. اصل ذمہ داری رسول کے سپرد، رسول کے بعد ائمہ ہے، ائمہ کے بعد یہ مبلغین علماء جو پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں. منبر نیابت اور جانشینی ہے رسول اکرم کی، بالکل کھلواڑ نہیں ہے. وہیں سے پتہ چلے گا کہ منبر کا مقام کیا ہے اور منبر کا احترام ہو رہا ہے یا منبر کی توہین ہو رہی ہے. وہ کام جو رسول خدا انجام دیا کرتے تھے، وہ کام انجام دیا جا رہا ہے منبر سے. دادا اس منبر ساری باتیں تو ایک دفعہ میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں. ہم اگر منبر پہ آتے ہیں تو ہمیں کیا بیان کریں؟ کن چیزوں کو ترجیح دینا چاہیے، مقدم رکھنا چاہیے؟ کن چیزوں کو؟ جس سے کہانی سنائیں منبر پہ بیٹھ کر کے، داستانیں سنائیں منبر پہ بیٹھ کر کے، خواب و خیال کی باتیں کریں منبر سے، تھوڑا تفریح کرا کے، تھوڑا ہنسا ہنسا کر کے منبر کو گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی منبر پہ پڑھنا ہے منبر کو چھوڑ کے کیا بات ہے منبر سے بیان؟ ایک حدیث ہے، کیسے بات ہے؟ ہمیں تو حق نہیں نہ ہے منبر کا حق بیان کرنے کا. منبر سے کیا بیان ہونا چاہیے یہ تو وہی بیان کر سکتے ہیں جو اس کے اصل حقدار ہیں. عرض کیا کہ اصل میں منبر پیغمبر کا ہے، پیغمبر کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام کا. وہی بتائیں، معصومین بتائیں گے نا کہ منبر سے کیا بیان ہونا چاہیے. اکثر یہ بحث ہوتی ہے کہ صاحب وہ کیا بیان ہونا چاہیے، کیا کہنا چاہیے. 11ویں امام کی حدیث ہے، مگر 11ویں امام یہ حدیث نقل کر رہے ہیں 4تھے امام سے. خود نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، وہ کہنا قال علی بن الحسین، علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے نقل کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا، انہوں نے کیا نقل، ان کو وہ بھی ان کا قول نہیں ہے، وحی الہی ہے، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ حدیث ہے کہ جہاں پر الفاظ خدا کے نہیں ہیں مگر میسج جو ہے، پیغام جو ہے وہ الہی ہے. چوتھے امام فرماتے اوحى اللہ الی موسیٰ، اللہ جل شانہ نے وحی نازل کی جناب موسیٰ پر. یہ موسیٰ کون ہے؟ مبلغ، صاحب منبر. موسیٰ صاحب منبر ہے نا. کام کیا ہے جناب موسیٰ کا؟ البلاغ، پہنچانا. کیا پہنچاؤ؟ تمہارا کام ہے پیغام پہنچانا، تقریر کرنا. مبلغ ہو، مقرر ہو، منبر صاحب منبر ہو، تمہیں بیان کیا کرنا ہے منبر؟ حببنی الی خلقی، پہلا کام جو تمہیں منبر پہ کرنا ہے، تم ہمیں ہمارے بندوں کی نگاہ میں محبوب بنا. بندے ہم سے محبت کریں. اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ وہ باتیں منبر سے بیان کرو جس کی بنا پر بندے ہم سے محبت کرنے لگے. تو بندوں میں خوف پیدا کر دینا، ڈر پیدا کر دینا نہیں. حببنی الی خلقی، ہمیں محبوب بنا دو ہماری مخلوقات کی نگاہ میں. وحبب خلقی الیہ، ہمیں بندوں کی نگاہ میں محبوب بناؤ اور بندوں کو میری نگاہ میں محبوب بناؤ. بہت بڑی بات ہے، ذمہ داری بہت بڑی ہو گئی. تمہیں ممبر سے وہ باتیں بیان کرنا ہے. ممبر وہ جگہ ہے، تمہارا یہ جو بلاغ و تبلیغ کا کام ہے، باتوں کو پہنچانے کا کام ہے. یہ داستان گوئی قصہ کہانی سنانا نہیں ہے، داستان سرائی نہیں ہے. دو اہم کام، حببنی الی خلقی، ہمارے بندوں کی نگاہ میں ہمیں محبوب بناؤ. وحبب خلقی الیہ، اور ہماری مخلوق کو
ہماری نگاہ میں محبوب بنا دو، یعنی ہمارے بندوں کی اس طرح سے تربیت کرو. اب اللہ کس سے محبت کرے گا؟ اللہ کن لوگوں سے محبت، کن بندوں سے محبت کرے گا؟ جو اللہ کو یہ جو ہے بریانی پکا کے کھلائیں گے، گفٹ لے کے جائیں گے اللہ کے پاس، تحفے دیں گے. اللہ کی محبت کب ہوگی؟ اللہ کی محبت تبھی ہوگی نا جب بندے اس کی اطاعت کریں گے. جو بندے اطاعت گزار بندے ہوں گے اللہ انہی سے تو محبت کرے گا نا. اس طرح سے منبر سے بیان کرو کہ ہمارے بندے ہمارے اطاعت گزار ہو جائیں. دوسرے لفظوں میں معنی یہ تو ہوگا نا، تمہارا بیان ایسا ہونا چاہیے، تمہاری تقریر ایسی ہونی چاہیے، باتیں منبر سے وہ کرو کہ بندے گناہوں کی وادی سے نکل کر کے اطاعت کے میدان میں آ جائیں. ابھی تو یہ اللہ کے محبوب بندے ہوں گے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ حببنی الی خلقی، ہمارے بندوں کی نگاہ میں ہمیں محبوب بناؤ. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وحبب خلقی الیہ. کام تو بہت بڑا ہے. جناب موسیٰ نے سوال کیا، فقال موسیٰ یا رب کیف افعل. اے اللہ تو نے کہہ تو دیا کہ یہ کام، میں یہ کام کیسے کروں؟ میں کس طرح سے بندوں کی نگاہ میں تجھے محبوب بنا دوں؟ تو کام کیا کہ عرض کیا کہ ایک ہے اللہ کو ڈراؤنی شکل بنا کر کے پیش کر دینا، خوف زدہ چیز، ڈراؤنی چیز بنا کر کے پیش کر دینا، وہ نہیں کرنا ہے. بندوں کو خوف زدہ نہیں کرنا ہے. بندوں کی نگاہ میں اللہ کو محبوب بنا دو. ظاہر سی بات ہے اطاعت کبھی ڈر سے ہوتی ہے اور کبھی محبت سے ہوتی ہے. ڈرا کر کے اطاعت کرائی جاتی ہے. سب کورونا کا زمانہ جب تھا، لاک ڈاؤن، باہر پولیس والے ڈنڈا لیے گھوم رہے تھے، لوگ باہر نہیں نکلتے تھے. کیوں نہیں نکلتے تھے؟ حکومت کے کیا اس قانون سے کسی کو محبت تھی؟ آرڈر سے محبت تھی؟ احترام تھا؟ نہیں، ڈر. شریف آدمی پولیس کے ڈنڈے سے جو ہے وہ ڈرتا تھا. اور کبھی اطاعت ہوتی ہے محبت کی بنا پر. ڈر والے میں تو نافرمانی کی گنجائش ہے، محبت میں نافرمانی کی گنجائش نہیں. جہاں محبت آ جاتی ہے پھر وہاں پر نافرمانی نہیں آتی ہے. حببنی الی خلقی، مجھے محبوب بنا دو. وحبب خلقی الیہ، اور ہماری مخلوق کو ہماری نگاہ میں محبوب بنا دو. ایسی مخلوق بن جائے جو قابل محبت ہو. جناب موسیٰ فرماتے ہیں فقال موسیٰ یا رب کیف افعل، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کیسے محبوب بنا دوں تجھے بندوں کی نگاہ میں؟ اللہ جواب دیتا ہے قال ذکرہم آلائی و نعمائی، ہمارے بندوں کے سامنے ہماری نعمتوں کا تذکرہ. یہاں دو لفظ ہے، اعلیٰ اور نعمہ، دونوں کے معنی نعمت ہے. اور جو لفظ الگ الگ ہے تو ان کے مفہوم بھی الگ. ایک ہے ظاہری نعمت، ایک ہے باطنی نعمت. دونوں میں فرق ہے. ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ظاہری نعمت کے لیے اور ایک ہے باطنی نعمت کے لیے. کچھ نعمتیں ظاہری اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ لیتے ہیں، بہت سی نعمتیں ہیں جو ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، محسوس نہیں کر پاتے ہیں. کچھ ہمارے وجود کے اندر ہے، کچھ ہمارے وجود کے باہر ہے. ہاتھ تو دیکھ لے رہے ہیں، پیر دیکھ لے رہے ہیں، سیب دیکھ لیا، سنترا دیکھ لیا، بکرا دیکھ لیا، لیکن عقل نہیں دیکھ پا رہے ہیں، روح نہیں دیکھ پا رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. یا کچھ مادی نعمتیں ہیں، کچھ روحانی نعمتیں ہیں. اس لیے دو لفظ ہیں. ان کے سامنے ہماری نعمتوں کا تذکرہ. انہیں بتاؤ کہ تمہارا پروردگار نے تمہیں کیا کیا دیا ہے. بہت اہم چیز ہے. باپ نے بچے کے ساتھ بڑے اچھے سلوک کیا، بچے کو پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے. لیکن اگر جان جائے تو عاشق ہو جائے. الانسان عبید الاحسان، انسان کی فطرت میں ہے کہ جو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، نیک کام محبت پیدا کرتا ہے.
لہذا ایک اہم علم جس کا جاننا اور جس کا بتانا ضروری ہے وہ یہی کہ اللہ نے کیا دیا ہے ہمیں. ہم عام طور سے بیٹھ کر کے اللہ کا شکوہ تو کرتے رہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں اللہ سے، لیکن اگر دیکھ لیں کہ اللہ نے دیا کیا کیا ہے ہمیں، ایک اہم چیز جس کا جاننا بہت ضروری ہے انسان کے لیے، وہ یہ کہ اللہ نے اسے کیا کیا دیا ہے. ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ وجدت علم الناس فی 40، 4 چیزیں ہیں جس کا جاننا سب کے لیے بہت ضروری ہے. 4 چیزوں کا جاننا ہر چیز پر مقدم ہے. کیا چیزیں جان گئے تو جان گئے، نہیں جانا تو نہیں جانا، کوئی بات نہیں ہے. انجینئر نہ بھی بنے تو دنیا تو نہیں نہ ختم ہو جائے. ایک زمانے میں نہیں تھے انجینئر اور دنیا تھی. ڈاکٹر اگر نہ بھی ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اور سے بہت 70 سال جینے کے بجائے 50 سال جئیں گے، 40 سال جئیں گے. لیکن کچھ علوم وہ ہیں جن سے اگر انسان واقف نہیں ہے، انسان کا وجود ہی خطرے میں ہے. ہم فرماتے ہیں پہلا والی چیز کیا ہے؟ ان تعرف ربک. پہلا علم جس سے جاننا ضروری ہے اپنے رب کی معرفت، اپنے پروردگار کی معرفت. دوسری چیز ہے ان تعرف ما صنع بک. یہ جانو کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. اس کی کارستانی کو جانو، اس کی صنعت کو پہچانو، اس کی نعمتوں کو پہچانو، کیا کیا تمہیں دیا ہے اس نے، اسے جانو. یہ جانو گے تو محبت پیدا ہوگی. محبت پیدا ہوگی تو اطاعت خود بخود آئے کہ ڈنڈے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر محبت آ جائے تو نہ جنت کی ضرورت ہے نہ جہنم کی ضرورت ہے. مولا کائنات کا وہ جملہ الہی ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک. اے اللہ میں نے تیری عبادت نہ تیرے جہنم کے خوف سے کیا ہے نہ تیرے جنت کے لالچ میں کیا، بل وجدتک اہلا للعبادۃ. دوسری چیز کا جاننا ضروری ہے ان تعرف ما صنع بک. اور تیسری معرفت جو ضروری ہے ما اراد منک. یہ نعمتیں اللہ نے دی کاہے کے لیے ہیں؟ یہ آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ یہ زبان کس لیے دیا ہے؟ یہ پیڑ پودے، بارش، ہوا، آکسیجن، یہ ساری چیزیں کس لیے اللہ نے دی ہیں؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ چوتھی چیز جاننا ہے والرابع ما یخرجک عن دینک. چوتھا علم جو ضروری ہے وہ ہے دشمن کو پہچاننا. ان چیزوں کو پہچانو جو تمہیں تمہارے دین سے دور کر سکتے. تو یہاں پر بھی جناب موسیٰ سے جو خطاب ہو رہا ہے، موسیٰ ہماری مخلوق کو ہمارے مخلوق کی نگاہ میں مجھے محبوب بنا دو. بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ذکرہم آلائی و نعمائی. جو ہماری ظاہری نعمتیں ہیں، جو ہماری باطنی نعمتیں، ان نعمتوں کا ان سے تذکرہ کرو، بتاؤ انہیں. اور پھر کہو کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک نعمت کو جھٹلا لو گے، 2 کو جھٹلا لو گے، 3 کو، 10 کو، 20 کو، 1000 کو، لاکھ کو، کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کس کا انکار کرو گے؟ کبھی کبھی بچے کہے ابا نے ہمارے ساتھ یہی کیا ہے. ارے ابا نے تمہیں اسکول میں، ارے وہ اسکول میں کوئی اسکول تھا، وہ تو ایسا تھا. ہوتا ہے نا کسی کا انکار میں. کن باتوں کا انکار کرو گے؟ کہا گیا سورہ رحمان میں فبأي آلاء ربكما تكذبان. اذکر آلائی و نعمائی. کیوں بیان کرو؟ لیحبونی. جب تم ان نعمتوں کا تذکرہ کرو گے تو ان کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوگی. ہمارے اسلام میں بھی حدیثوں میں آیا ہے، حکم ہے کہ تحدوا تحاببوا. اگر چاہتے ہو کہ آپس میں محبت بڑھے تو ایک دوسرے کو گفٹ دو، تحفہ دو. ہیں ہمارے یہاں بعض تنظیمیں ہیں جو، وہ تنظیم تو غلط تنظیم ہے، گمراہ ہے، مگر وہ اپنے کو محبوب بنانے کے لیے انہوں نے حدیث پر عمل کرنا بہت ضروری سمجھا ہے. بہت تحفے بانٹتے ہیں، بہت گفٹ دیتے ہیں. محلے کا مولوی ہے، اس گھر پہنچ جائیں گے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر کے، ہر ہفتے پہنچ گئے. تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو ہی جاتا ہے.
ہمارے یہاں فقہ میں ایک بحث ہے کہ جوائد السلطان کی بحث ہے کہ ظالم حاکموں سے گفٹ اور تحفہ لینا حرام ہے. اب ریزن کیا ہے؟ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ صاحب کیونکہ ظالموں کے پاس تو پیسہ کوئی اپنا حلال تو ہوتا نہیں نا، یہاں سے لوٹا وہاں سے ہمارا، ان کے پاس اپنا کیا ہے؟ فلاں حاکم ہے چائے بیچنے والے کے پاس کہاں سے پیسہ ہے؟ اس کے بعد اگر پیسہ ہے تو ضرور پیسہ ہے نا سر. تو حرام پیسے سے اگر آپ کو گفٹ دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، تو وہ لینا حرام ہے، جائز ہے. حرام کا استعمال کرنا بھی حرام ہے. شیخ انصاری اپنے مقاصد میں اس سلسلے میں بحث کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، حتیٰ اگر اس کے پاس حلال کمائی ہو پھر بھی اس سے گفٹ لینا حرام ہے. حلال پاکیزہ کمائی، اس کا باپ مزدور تھا، اس کے بعد اپنی گاڑی کمائی سے اس نے 1 بیگھہ زمین حاصل کی تھی، باپ مر گیا، میراث میں ان کو یہ زمین ملی، کوئی 1 بیگھہ زمین تو حلال ہے نا، اور انہوں نے سے 1 بیگھے زمین میں خود ہی آ کر کے سبزی بوئی، پھل اگایا اور وہ لا کر کے آپ کو گفٹ میں دے رہے ہیں، وہ تو حلال ہے نا، اسے تو لے سکتے ہیں. شیخ انصاری کہتے ہیں وہ بھی حرام ہے. وہ کیوں حرام ہے بھائی؟ فرماتے اس لیے کہ جب انسان گفٹ کسی کو دیتا ہے تو گفٹ دینے والے کی محبت لینے والے کے دل میں آ جاتی ہے. گفٹ لیتے لیتے تمہارے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا. کل جب لوگ اس کے خلاف باتیں کریں گے، اس نے یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، تو کہو گے ارے بھائی سیاست ہے، پولیٹکس ہے، اب یہاں دودھ کا دھونا کون ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کر دیا؟ بھائی اس حمام میں تو سبھی ننگے ہیں، اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو کون سا بڑا کام کر دیا؟ یہ وہی گفٹ بول رہا ہے، یہ وہ تحفہ بول رہا ہے. تو بہرحال اس سے موسیٰ انہیں بتاؤ کہ ہم نے انہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں. جب نعمتوں کو بتاؤ گے تو لیحبونی، وہ مجھ سے محبت کریں. منبر پر پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اہم ترین موضوع منبر کا توحید ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فلا ترد عابقا عن بابی، ان کے دلوں میں محبت پیدا کرو. خوب بہت سے ہمارے بندے ہیں جو سرکش ہیں، جو ہمارے دروازے سے اٹھے ہوئے بھاگے ہوئے ہیں، بھگوڑے غلامی بھاگ جاتے تھے، آنے نہیں چاہتے ہمارے بارگاہ میں، تو انہیں بھی ٹھکراؤ نہیں. ارے نہیں، یہ قوم سدھرنے والی ہے ہی نہیں، آپ کچھ بھی کہہ لے بھائی یہ قوم نہیں سدھرنے والی ہے، نہیں، یہ کبھی مت کہنا. لا ترد عابقا عن بابی، جو ہمارے دروازے سے فراری ہیں، بھگوڑے ہیں ہمارے دروازے کے، انہیں بھی تم نہ ٹھکرانا، انہیں بھی تم ہماری نگاہ میں محبوب بنانے کی کوشش کرو. ہمیں ان کی نگاہ میں اور انہیں ہماری نگاہ میں. کیا یہ کمبخت فاسق و فاجر بھی خدا کا محبوب بن سکتا؟ ہاں، کیوں نہیں بن سکتا ہے، بن کیوں نہیں سکتا. لا ترد عابقا عن بابی او ضالا عن فنائی. کچھ تو وہ ہیں جو ہمارے در کو پہچانتے ہیں، پہچاننے کے باوجود باغی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہمارے دروازے کو پہچانتے ہی نہیں، گمراہ ہیں، جانتے ہی نہیں، واقف نہیں ہیں. ان میں سے کسی کو بھی تم جو ہے وہ ٹھکرا مت دینا. حدیث بھی اور طویل ہے، میں پوری حدیث نہیں بیان کر سکتا، وقت نہیں ہے. مختصر یہ کہ منبر کا حق اور مقام کیا ہے. منبر کا حق اور مقام صرف نعرے لگوا دینا نہیں ہے. لگتے ہیں نعرے، اچھی باتیں لگیں، نعرے سے کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی دشمنی نعرے سے نہیں ہے، لیکن نعرہ لگوانا مقصد نہیں ہے. یہ نہ ناپا جائے کل کی صاحب اس منبر سے جو باتیں بیان ہوئی ہیں کتنے نعرے لگے، 10 نعرے لگے کہ 20 لگے کہ 25 لگے. ان کی تقریر میں 10 نعرے، ان کے میں 20، ان کے میں 25، تو 25 والا کامیاب رہا. اگر آپ نے نعروں کو معیار قرار دے دیا تو یہ منبر کا حق نہیں ادا ہوا. نہ ممبر سے تقریر کرنے والا جو تقریر کر رہا ہے نعرے کی امید میں، نہ بانیہ مجلس جو بیٹھا خوش ہو رہا ہے نعرے کو گن گن کر کے، اور نہ آنے والا مجمع ہاں بھائی آج کی مجلس سے زبردست بھی کامیاب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ
بندوں کی نگاہ میں محبوب ہو جائے اور بندے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جائے. یہ بنیادی اور محوری اور مرکزی مقصد ہے منبر کا. اگر یہ چیز منبر سے جتنا پرسنٹ یہ اس پر عمل ہوگا اتنا ہی فیصد ہم نے منبر کا احترام کیا ہے, اور جتنا فیصد ہم اس سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہم نے منبر کی توہین کی ہے. اس میں منبر پہ تقریر کرنے والا بھی شامل ہے, بانی مجلس بھی شامل ہے, اور سامعین بھی شامل ہے. تینوں کو اپنی ذمہ داری اسی سلسلے میں انجام دینی ضروری ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں منبر کا حق ادا ہو گیا, احترام. اب ظاہر سی بات ہے جو منبر پر آ رہا ہے یہ حق تو وہی ادا کر سکتا ہے نا جس کے پاس علم ہو, جو پروردگار کی نعمتوں کو پہچانتا ہے, جو پروردگار کی تعلیمات کو پہچانتا ہے, جو پروردگار کے پیغام کو جانتا ہے. اور جاننا بھی دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہے اندازے سے جاننا, ایک ہے یقین سے جاننا. اندازے سے جاننے والی کی بات نہیں ہو رہی ہے. کون منبر پر آ رہا ہے؟ منبر پہ آیا وہ آ رہا ہے جس کے پاس اس کا علم ہے, یا منبر پہ وہ آ رہا ہے تو اس نے 4 مجلسیں ان سے سن لی, ان سے سن لی, یا ان کی سی ڈی سن لی, ان کی سی ڈی سن لی. اگر اس نے اپنی سی ڈی میں غلطی کی تھی تو وہی غلطی یہ بھی دہرا رہے ہیں, لیکن ان کا علم تو اسی سی ڈی تک محدود ہے نا. لہذا منبر اگر حق منبر ادا کرنا ہے وہ افراد آئیں جنہوں نے بہرحال برسہ برس علماء کے سامنے زانوئے ادب طے کیا ہے, جن کی نگاہ قرآن پر ہے, جن کی نگاہ احادیث پر ہے, جن کی نگاہ علم کلام پر ہے, جن کی نگاہ فقہ پر ہے, جو پہچانتے ہیں کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے, اندازے اور تخمینی سے تک بندی نہ کر دیں. کسی کتاب کو دیکھ کر کے پڑھ کر کے انہوں نے دیکھا اور آ کر کے بیان کرنا شروع سمجھے بغیر. ملک صاحب وہ منبر پہ بیان کر رہے تھے کہ حدیث ذکران میں لکھا ہے, حدیث ثقلین ہے, حدیث طیر ہے, حدیث فنا ہے. یہ حدیث ذکران کیا چیز ہے؟ پتہ چلا کہ یہ حدیث و قرآن لکھا تھا. حدیث و قرآن تھا. اب انہوں نے لکھ حدیث ذکران, یعنی اتنا بھی ان کے پاس. ہاں ماشاءاللہ بولنا اچھا آتا ہے, قوت گویائی اچھی ہے, زبان خوب چل رہی ہے, طرز تکلم, طرز ادا, طرز تخاطب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ان کا. البتہ کسی کے لیے منبر کا دروازہ بند نہیں ہے, ہر شخص آ سکتا ہے. شرط صرف اتنی ہے کہ آپ علم حاصل کر لیں, کوئی پابندی تو نہیں لگی ہے. ایک صاحب ہیں, ان کو حدیث پڑھنے کا شوق ہوا, بول اچھا لیتے تھے, آتے تھے ہمارے پاس اکثر باتیں پوچھنے کے لیے. میں ان سے یہی عرض کیا بھیا آپ چلے جائیے حوض علمی, ہم چلے جائیے. آپ کو پڑھنے کا مجلس پڑھنے کا شوق ہے, 5 7 سال 10 سال چلے جائیے, خود وہاں کے اوپر کچھ علم حاصل کر لیجیے, اس کے بعد اپنے مجلس سے پڑھتے رہیے. آپ کہیں کچھ یہ نہیں کہ صاحب کسی کی اجارہ داری ہے کہ فقط وہی ممبر پہ جاتے. سب کے لیے ممبر کھلا ہوا ہے. 2 شرطیں ہیں ممبر کے لیے, اہم شرطیں. ایک ہے علم کی شرط ہے اور ایک عمل کی شرط, تقوی کی شرط. 2 شرطوں کو فراہم کر لیجیے. یہی اس کے بغیر کوئی ممبر پہ آتا ہے یقیناً وہ ممبر کی توہین کرے گا, ممبر کا احترام نہیں کر سکتا. بانیان مجلس بھی اگر خطیب کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ ان کا مبلغ علم کیا, کہاں سے پڑھا ہے بھائی. آپ اپنے جسمانی صحت کے لیے اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں 10 آدمیوں سے آپ پوچھتے ہیں, آپ کسی جاہل کے پاس تو لے کے نہیں جاتے ہیں. نہیں, ان کی شکل بہت اچھی ہے, بولتے بڑا اچھا ہے. اب یہاں پر جسم عارضی ہے, روح ابدی ہے, ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. علم اور تقوی, علم اور حالت نفس, علم اور عمل, 2 چیزوں کو خود منبر پر آنے والا اگر اپنے کو اس قابل سمجھتا ہے تو آئے, ورنہ نہ آئے. بانیان مجلس کی بھی ذمہ, سامعین کی بھی ہے, ہر ایک کے سامنے آ کر کے نہ بیٹھ جائیں. بڑی مصیبت جو عالم اسلام کی رہی ہوئی یہی ہے کہ ہر ایک کے سامنے آ کر کے بیٹھ جانا. حجاج بن یوسف جب آیا ہے کوفے میں, چند آدمی اپنے ساتھ لے کر کے آیا تھا, منہ کے اوپر نقاب ڈالے ہوئے آ کے منبر پہ بیٹھ گیا.
جیسے ممبر میں بیٹھ گیا لوگ قبلہ تشریف لائے لوگ آ کر کے بیٹھ گئے سننے کے. ارے دیکھو ہے کون, کس چیز سن رہے ہو تم. اس نے آدھا گھنٹہ 5 گھنٹہ جو بھی 20 منٹ لچھے دار گفتگو کی, لوگوں کو تھوڑا سا وہ کیا, اس کے بعد نقاب ہٹا دیا. ارے یہ تو حجاج بن یوسف ہے. بدبختی وہیں سے شروع ہوئی. اگر جیسے ہی وہ ممبر پہ بیٹھا تو ممبر سے اتار دیا گیا. وہ تم کون ہو بھائی؟ نہ ہر کسی کی ممبر کے سامنے جا کر کے بیٹھیں. میں نے عرض کیا کہ ممبر کسی خاندان کی جاگیر نہیں ہے, کسی شخص کی جائیداد نہیں ہے کہ فقط محمد عسکری ممبر پہ جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں جا سکتا. نہیں, محمد عسکری میں اگر صفات ہیں تو ممبر پہ آنے دیجئے, نہیں ہے تو انہیں بھی نہ آنے دیجئے. اور یہ صفات پیدا کرنا دروازہ ہر ایک کے لیے ہوگا. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. جو ممبر پر آتے ہیں انہیں توفیق عنایت فرمائے کہ اپنے کو ممبر کا اہل سمجھیں تو ممبر پر آئیں, اگر اہل نہیں ہیں تو اہل بننے کی کوشش کریں. بانیان مجلس بھی صرف یہ سوچ کر کے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتے ہوئے اپنے کو محسوس نہ کریں کہ جی ہم نے تو ایک صاحب کو بلا لیا, اب ان کی ذمہ داری ہو کچھ بھی نہیں. دیکھیں کہ کس کو بلایا ہے. یہی حال جو ہے وہ سامعین کے لیے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم انتہائی شکرگزار ہیں حجۃ الاسلام والمسلمین علیہ السلام مولانا سید عسکری صاحب قبلہ کے کہ آپ نے ایک سیر حاصل گفتگو فرمائی اس موضوع پر. اور حضرات یقیناً یہ بات ذہن نشین رہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ اس سال ہر سال سے کہیں زیادہ مجالس کی تعداد ہوگی, اور اگر نہ ہوتی نظر آئے تو ایسا کرنے کی کوشش کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام حالات میں اگر کسی ایک بستی میں 4 امام بارگاہ ہوتی تھی تو اس میں 4 مجلسیں ہوتی تھیں ایک دن میں. اب جو صورتحال ہے اس میں یہ کہ شاید ہر جگہ, ہر بستی, ہر شہر میں ہر ایک کے لیے امام بارگاہ میں جا کے اور فزیکلی حاضری دے کے مجلس میں شریک ہونا اور مجلس برپا کرنا شاید ممکن نہ ہو. لہٰذا ایک بہترین طریقہ اس کا یہ ہے اس کووڈ-19 کے اس صورتحال کے بعد کہ ہر ایک یہ طے کر لے کہ اگر میرے لیے جانا پاسبل نہیں ہے تو مجھے اپنے گھر میں ہی مجلس کرنا ہے. اور ایسے میں ہر فیملی, ہر انسان, ہر پیرنٹس اگر اپنے بال بچوں کو بٹھا کے اور انہیں کربلا کے واقعات بیان کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ مجلسوں کی تعداد اچانک سے عام حالات کے بمقابل ملٹیپل ہو جائے گی اور کئی جگہ پر مجلسیں ہو سکیں گی. لہٰذا یہ خیال کرنا کہ اتنی بڑی وبا کے نتیجے میں مجلسوں کو کوئی منفی اثر پڑے گا یا مجلسیں کم ہوں گی, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ مجلسوں کی تعداد پہلے سے زیادہ ہونے والی ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی کسی بھی وبا کے نتیجے میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والا نہیں ہے, بلکہ یہ وہ غم ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم زندہ ہیں اور جو ہماری شناخت کا ذریعہ ہے دنیا میں, اور اس سے ہمیں جو ہے وہ رزق ایمان ملا ہے, اس سے ہم نے دین سیکھا ہے اسی نظام کے تحت جسے مجلسی نظام کہتے ہیں, عزاداری کے تمام پروگرام کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے. لہٰذا ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ہم جہاں جس حالت میں ہیں اور جس کیفیت میں ہیں وہاں مجلس برپا کریں, اور اس کے لیے بہرحال گھر کے بزرگوں کا کربلا کے تئیں اویئر ہونا ضروری ہے. میں آخر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا خاص کر اپنے جوانوں سے کہ کوشش کریں, خاص کر ان ایام میں بالخصوص, کہ کربلا کو صرف سن کے نہیں بلکہ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں, تاکہ ہم ان ایام میں انڈیویجولی بھی, اپنے گھروں میں بھی, کہیں پر بھی کسی کو کربلا سے متعلق کچھ بتا سکیں اور کسی کو ہم کچھ سمجھا سکیں کہ امام حسین کا پیغام کیا تھا, عاشورہ میں اتنا بڑا جو ایک سلسلہ ہے شہادتوں کا اس کا فلسفہ کیا ہے. تبھی میں سمجھتا ہوں ایک سچی خراج عقیدت امام حسین کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں. میں ان الفاظ کے ساتھ اس اہم اور بامقصد پروگرام کے اختتام کے موقع پر سب سے پہلے ادارہ ندائے حق کے تمام تر ذمہ داران کو ان کے یہ مزید نیک توفیقات کے لیے ان کے لیے دعا کرتا ہوں, اور انہی کے بہاف پر آپ تمام سامعین کا جنہوں نے اس پروگرام کو سنا, ان تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.